السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم بارک لنا فی اوقاتنا وفیما اعطیتنا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ باذن اللہ تعالی سورۃ یاسین پہ ہیں اور آج 23واں پارہ کنٹینیو کریں گے۔ 23ویں پارے کی ابتدائی چند آیات ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 27 تک۔ یہاں پہ تذکرہ چل رہا تھا کچھ رسولوں کا جنہیں اللہ رب العزت نے کسی بستی میں بھیجا، اور بستی میں پہنچنے کے بعد ان رسولوں پر جو کہ تعداد میں 3 بتائے گئے کوئی ایمان نہیں لایا، اور پھر بستی کے کسی دور کنارے سے ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، ان رسولوں کی وکالت کرتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تم بھی ان پر ایمان لے آؤ، لیکن بدلے میں اس شخص کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 27 میں اور 26 اور 27 میں تو وہ شخص کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بنا دیا مجھ کو اللہ رب العزت نے بخشے ہوئے لوگوں میں اور باعزت لوگوں میں۔ ٹھیک ہے، ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، وما اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر، یعنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں تھی، میں نے کوئی بڑا لشکر یا کوئی لشکر ان پر نازل نہیں کیا آسمان سے، وما كنا منزلین، اور ہم نازل کرنے والے تھے بھی نہیں۔ یعنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے سارے مل کر بھی، مطلب وہ ٹوٹل جو قوم تھی وہ سارے مل کر بھی اتنے بڑے نہ تھے کہ لشکر آتا۔ پھر کیا ہوا، بس ایک چیخ نے کام دکھا دیا۔ جب اللہ جب کسی کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو کیونکہ دنیا ہے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اسباب کے پردے میں اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت اس قدر طاقتور ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑا کام کر سکتی ہے۔ اگلی آیت میں اس کی مثال ہمیں مل رہی ہے، آیت 29 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ تھی وہ بس مگر چیخ واحدہ، ایک ہی چیخ آئی، اور پھر کیا ہوا، فیضا ہم خامدون، تو وہ بجھے ہوئے آگ، جو بجھے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں راکھ جسے کہتے ہیں، راکھ کے مانند ہو گئے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ یا حسرتا علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق والا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی اسے حقیر سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، بے شک وہ ان کی طرف، وہ بستی والے ان کی طرف نہیں لوٹتے، یعنی بستی والے اپنے گھروں کو نہیں لوٹے۔ ایک دفعہ ہلاکت اللہ نے اتاری تو بجھ گئے، ختم ہو گئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، آیت 32، اور نہیں سب کے سب مگر ہمارے پاس محضرون، حاضر کیے جانے والے، یعنی یوم حساب وہ سب کے سب اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، اس وقت پھر زندہ ہو جائیں گے۔ آیت الحم الارض المیتۃ، اب یہ کیونکہ مکی سورہ ہے تو پہلے مکہ پہلے مخاطبین ہے اس کے، تو ایک اور نشانی اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایک نشانی ان کے لیے ہے زمین المیتۃ، جو مردہ ہوتی ہے، المیتہ جو مردہ ہوتی ہے، احییناہا زندہ کیا ہم نے اس کو، واخرجنا منہا حبا، اور نکالا ہم نے زمین میں سے کیا، غلہ، پا کہتے ہیں دانے کو، غلے کو، گندم آ گیا، مکئی، چاول، باجرہ، جو، دیکھیے یہ انسان کی غذا کا سب سے بڑا حصہ ہے جو غلہ ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور بنائے ہم نے اس میں باغات کھجوروں سے، انگوروں سے، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشمے، من العیون چشمے پھاڑے، یہ ساری نشانی ہے نا اللہ کی۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کی پیداوار میں سے، یعنی جو ذکر کیا گیا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ نہیں کیا اس کو ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر گزاری کریں گے؟ یعنی ساری غذائیں جو زمین سے اگ کے ہمیں مل جاتی ہے، پانی ڈالا یا بارش بھی برسی، خود بھی نکل آتے ہیں، درخت نکل آتے ہیں، وہ خود بخود پھلائے ہوتے ہیں۔ اب تو فارمنگ ہوتی ہے، لیکن اگر فارمنگ نہ بھی ہو تو یہ چیزیں کھانے کے لیے دستیاب ہیں۔ وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے تو یہ نہیں کیے، فلا یشکرون، کیا پھر وہ نہیں شکر کریں گے؟ اب اس کے ایک معنی اس طرح بھی دیکھیں کہ ہماری پلیٹ میں ہمارے سامنے کوئی کھانا لا کے رکھتا ہے، اس میں چاول ہے، تھوڑا سا گوشت بھی ہے، اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا کوئی میٹھا بھی رکھا ہوا ہے ساتھ، جس میں دودھ بھی شامل ہے۔ اب ان کی ریسورسز دیکھیے کہاں کہاں سے آ رہا ہے، چاول کو اس پلیٹ تک پہنچتے پہنچتے کتنے پروسیسز سے گزرنا پڑا ہے،
کہاں وہ کسی دانہ ڈالا گیا، پھر وہ کسی اور نے اس فصل پہ کام کیا، پھر وہ پیک ہوا، کسی اور نے منڈی تک پہنچایا، وہاں سے کوئی اور لایا، سپر اسٹور تک لایا، سپر اسٹور سے کوئی خرید کے لایا، پھر کسی نے پکایا، پھر وہ کھانے والے کے سامنے پلیٹ میں آیا۔ اسی طرح میٹھے کا حساب، اگر دودھ سے بنی ہوئی چیزیں تو دیکھیے جانور پالے جاتے ہیں، یا ویسے کئی گاؤں دیہاتوں میں کئی جانور ہیں اور وہ کچھ کھا رہے ہیں، وہ کھانا دودھ میں کنورٹ ہو رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے۔ یہ مما عاملت ایدیہم، دونوں معنی اس کے ہم مراد لے سکتے ہیں کہ کبھی انسان کی ایک پلیٹ کے اندر پوری اللہ کی نشانی اور کاریگری موجود ہے، اور ہم اللہ اکبر پھینکتے بھی ہیں بچا کر کھاتے۔ کتنی قیمتی چیز ہے وہ، کتنے سٹیجز سے گزر کر ہمارے پاس آ رہی ہوتی، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی، لیکن انسان کیا کرتا ہے، جو چیز کثرت سے ہوتی ہے نا اس کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، پاک ہے اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، سارے کے سارے، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ یہ معجزات القرآن میں ہے کہ پودے جو ہوتے ہیں ان میں میل فیمیل ہوتے ہیں۔ ومن انفسہم، اور انسانوں میں سے بھی جوڑے ہیں، ومما یعلمون، اور اس میں سے بھی ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ مثلاً پانی میں کیا جوڑے ہیں ہمیں نہیں پتا، مثلاً ستاروں میں کیا جوڑے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، مثلاً پہاڑوں میں بھی جوڑے ہوں گے، کیونکہ کلھا، سارے کے سارے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین۔ اور خلق الازواج، جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، تنبت الارض، زمین کے جوڑے ہمیں پتہ چل گیا، انفسہم، ہم اپنے جوڑے جانتے ہیں مرد عورت، ومما لا یعلمون، تو اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ اور فرماتے کہ ہر چیز ہی جوڑوں میں، تو پھر پہاڑوں کا بھی کوئی جوڑ ہے جو بھی سائنس ڈسکور نہیں کر سکی ہے، ستاروں کا بھی کوئی جوڑ ہے جو سائنس ابھی ڈسکور نہیں کر سکی ہے، اور بھی اللہ جانے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات واحد اور یکتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز جوڑوں میں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی جوڑ بنتا ہے، دنیا کا جوڑ بھی ہے، آخرت۔ اچھا جی، وآیت اللہم اللیل، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم نکال لیتے ہیں اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تب وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے ایک اپنے ٹھکانے کی طرف، ایک خاص جگہ ہے کائنات میں سورج جس طرف موو کر رہا ہے، اور ہم بھی سورج کے ساتھ ساتھ پلانٹ ارتھ اور اس کے جتنے بھی سیارے ہیں، پھر سیاروں کے ساتھ ان کے جو چاند ہے، وہ سب کے سب سورج کے ساتھ ساتھ موو کر رہے ہیں۔ پھر ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ یہ سورج جو ہے وہ بجھ جائے گا، وہاں جا کے ختم ہو جائے گا، اور سائنس کہتی ہے وہی وقت ہوگا جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو مجھے 1 منٹ دیجیے گا پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 38 پہ آ جائیے۔ 38 ہوگی، 39، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کے لیے منزلیں۔ منزلیں کیا ہیں؟ جو چاند چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر چھوٹا ہوتا جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی طرف، پرانی سی شاخ کی طرف، یہ اتنا باریک ہو جاتا ہے۔ وَلَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہیں سورج کو زیب دے تھا کہ وہ پالے پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جاتی ہے دن پر، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ بھی اعجاز القرآن میں سے ہے کہ ہر چیز موومنٹ میں ہے، کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ آپ ایٹم پہ آ جائیں، الیکٹرونز پہ آ جائیں، پروٹونز پہ آ جائیں، یا آپ دنیا کے بڑے بڑے ستارے سیاروں پہ چلی جائیں، ایوری تھنگ از کلن، سب کے سب فی فلکی یسبحون، تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت الہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک نشانی ان کے لیے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں، کشتی نوح کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے نسل انسانی کو کس طرح سے بچایا اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اس وقت کشتی تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سواری کے ذرائع۔ اب یہ دیکھیے نا، بیسک تھیوری جو ہے وہ کشتی سے ہے، کشتی کا جو فن تھا وہ اللہ رب العزت نے ہی، وہ ہنر جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہی بیسک ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی چیزیں بنائی جا رہی ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں کارگو شپس ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے، اب دوست تک بنا لی گئی ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا لِلْحِينٍ، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ہو اور ایک فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک، وہی الہین کہ آپ کی ایک لمٹ فکس ہے، جب وہ لمٹ آ جائے گی، موت آ جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی جو دنیا میں پچھلی امتوں پہ گزر چکا، جن کے واقعات تمہارے سامنے، جن کے کھنڈرات تمہارے سامنے، ان سے ڈرو۔
वमा खल्फकुम, और जो तुम्हारे पीछे है। इंसान के पीछे क्या है? इंसान के पीछे रदीफा, हमने पीछे देखा ना कि लगी हुई है क्या? कयामत भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो दोनों चीजों से डरने के लिए कहा जा रहा है लअल्लकुम तुरहमून, और ये डर क्या करेगा? ताकि तुम रहम किए जाओ। रहम कब होगा? अमाल दुरुस्त होंगे, अमाल दुरुस्त होगा तो रहम भी आएगा। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयात, और नहीं आती इनके पास कोई निशानी निशानियों में से, यानी कौनी निशानी हो या शरई निशानी हो, लेकिन नतीजा क्या होता है? इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन, वो इससे एराज बरतने वाले, बेरुखी करते हैं, ठीक है, बेपरवाही करते हैं। क्या कहते हैं? मत डराओ, हम डरने वाले नहीं। वैसा कीला हम अनफिकु मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब इनसे कहा जाता है कि खर्च करो इसमें से जो रिस्क दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन लोगों से जो ईमान लाए, मन लौ यशाअल्लाहु अतअमहु, अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह इनको खिला देता। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। यानी पैसे भी खर्च नहीं करना चाह रहे, सदका नहीं करना चाह रहे, या तकब्बुर का ये आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का तो इनकार कर ही रहे हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, जिनको जरूरत है इनकी, उनसे भी बेरुखी बरत रहे हैं। तो ये एक मिजाज बताया जा रहा है इनका, इनके मिजाज में बेरुखी है। जो रब से बेरुखी करता है वो लोगों से भी बेरुखी करे, और ये उल्टा भी हिसाब है, जो लोगों से बेरुखी करता है वो रब से भी बेरुखी करे। कहता है ना कि जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो रब का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ये एक मिजाज होता है जिसके तहत इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। वह यकूलून, और वो कहते हैं मता हदल वादो, कब होगी ये धमकी, कब होगा, यानी कयामत कब आएगी? इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। मा यंजुरूना इल्ला सैहतम वाहिदा, नहीं वो इंतजार कर रहा है मगर एक चीख का, वाहिदा, एक ही चीख, ताखुदुहुम, वो पकड़ लेगी उनको, वहुम यखिसिमून, इस हाल में कि वो आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे होंगे, मतलब बिजनेस चल रहा होगा, कारोबार चल रहा होगा। ये पहला नफक उला की बात है। इस सूर की आवाज आएगी तो लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होंगे, कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं चल रही होगी। सूर की आवाज आ जाएगी और सारे बेहोश होकर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। भला यस्ततीऊना तौसिया, नहीं वो इस्तिताअत रखते होंगे कोई वसीयत करने की। यानी इतनी अचानक आएगी कयामत। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, ना अपने घर वालों की तरफ पलट सके। कयामत इतनी अचानक होगी, और इसकी निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो जलजले वगैरह आते हैं वो इसी की तरह से एक निशानी है ना, कि हमारा यकीन होता है कि हाँ कयामत का जलजला भी आना है। लम्हों में आता है, किसको वक्त मिलता है कुछ करने का? कुछ करने का वक्त नहीं मिलता। वनुफिख फिस्सूर, और फूंक दिया जाएगा सूर में, फाइदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। सूरह थानी की बात है कि दोबारा ये सब इंसान, सब सारे इंसान जानवर सब कुछ मर जाएंगे सूरह अव्वल। फिर कुछ अरसे बाद वो कितना गैप होगा वो हदीस में बहुत प्रॉपर नहीं बताया गया, लेकिन एक गैप होगा और उसके बाद दोबारा सूर फूका जाएगा। तो अजदास, अजदास जदस कहते हैं बहुत पुरानी कब्र, ऐसी कब्र जिसका निशान भी मिट गया। यानी कब्र दर कब्र, कब्र दर कब्र, कोई किसी की कब्रिस्तान बना, फिर उस जगह कोई बिल्डिंग्स बन गई, फिर वो अरसा गुजरा, वो शहर तबाह हो गया, फिर वहां पे दोबारा कब्रें बन गई। तो अजदास होंगी वहां से इला रब्बिहिम यंसिलून, तो अपने रब की तरफ तेजी से चल रहे होंगे, यानी हिसाब किताब के लिए भागना शुरू कर देंगे, तेजी से चलेंगे, जहां से सूर की आवाज आ रही है कब्रों से उठते जाएंगे और उस तरफ जाते जाएंगे। क़ालू या वैलना मन बअथना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, वो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, किसने उठा दिया हमको हमारे सोने की जगहों से। मरकद यानी हम, अब इसकी कुछ डिफरेंट तफासीर हैं। एक तफसीर ये है कि आखिरत के दिन का अजाब इतना सख्त होगा कि ऐसे कुफार को कब्र का अजाब ऐसे लगेगा जैसे हम सो रहे थे। और दूसरा ये कितना लंबा अरसा होगा उनके लिए कब्र में जो उन्होंने गुजारा होगा, तो उसके बाद कहेंगे किसने हमें उठा दिया हमारी कब्रों में से, यानी हमारे सोने की जगहों पे से। फिर वो कहेंगे हादा मा वअदा रहमान, ये तो वो वादा है जो रहमान ने किया था और सच कहा था रसूलों ने। ठीक है, इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदा, ना होगी मगर चीख एक ही, फाइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, तो दफतन वो सब के सब हमारे पास हाजिर किए जाएंगे। फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, तो आज के दिन ना जुल्म किया जाएगा किसी नफ्स पर कुछ भी, और ना तुम बदला दिया जाओगे, इल्ला मा कानू कुंतुम, इल्ला मा कुंतुम तामलून, मगर उसी का जिसका तुम, जैसा तुम अमल करते थे। आयत नंबर 55, इन्ना अस्हाबुल जन्नति अल-यौमा फी शुगुलिन फाकिहून, दूसरा ग्रुप जो है वो डिस्कस हो रहा है। बेशक जन्नत वाले आज के दिन, कौन से दिन? कयामत के दिन, शुगुलिन फाकिहून, खुश हो रहे होंगे, शुगल में होंगे। ठीक है, यानी कमाल नेमत की तरफ इशारा है। ऐसी मसरूफियत जिसकी वजह से दूसरी तरफ राग़िब ना हो ना, दूसरी चीज को भूल जाए, उसको शुगल कहते हैं ना। मशगला है हमारा, जब इंसान अपने मशगले में मुनहमिक होता है तो दूसरी चीजों को भूल जाता है। तो शुगल यानी कयामत के दिन इतने मसाइब भी हैं, मुसीबतें भी हैं, अजाब में भी भुगते रहे कुछ लोग, लेकिन असहाबुल जन्नत, जन्नत वाले कैसे होंगे? शुगुलिन फाकिहून, फाकाहा किसको कहते हैं? फाके कहते हैं उस शख्स को जो मुस्कुराता रहता है। तो वो मतलब खुश होंगे,
خوشی اطمینان کی کیفیت ہوگی ان پر. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گے اور تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، اب یہاں سے جنت وَهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ سے جنت کا تذکرہ شروع ہو گیا. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اور ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا ما يَدَّعُونَ، جو وہ طلب کریں. جنت میں جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. کچھ بھی، کوئی بھی انہونی چیز مانگی جا سکتی ہے. دنیا میں کتنا امپاسبل ہے نا، یہ ہر چیز نہیں ملتی، کبھی پسند کا کھانا بھی نہیں ملتا. تو ما يَدَّعُونَ، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنتوں میں جگہ دے یا رب العالمین. اور کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی ہوگی یا سلام ہوگا، قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، مطلب ان پر سلام پہنچایا جائے گا ان تک. وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اب دوبارہ روز قیامت کا منظر آ گیا اور فرشتے کیا کہیں گے؟ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمون. ٹھیک ہے، قیامت میں جب منظر ہے قیامت کا اور روز محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو مختلف سٹیجز ہوں گی نا، سارے قبروں سے ایک ساتھ اٹھیں گے، پھر ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے. پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا، کچھ ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. حساب کتاب کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا. تو پل صراط پہ بھی وہاں تک بھی لوگ ساتھ ہوں گے، منافقین کلمہ پڑھنے والے ساتھ ہوں گے نا سارے، اس میں منافقین بھی ہوں گے، کمزور ایمان والے بھی ہیں، مضبوط ایمان والے بھی ہیں. اچھا، پیچھے 3 بڑے گروہ بھی بن چکے ہیں، سابقون اور اصحاب الیمین اصحاب الشمال. تو پھر یہاں پہ بھی الگ کر دیا جائے گا، بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی. دیوار کے ایک طرف اندھیرا ہوگا جہاں پہ منافقین ہوں گے، ایک طرف روشنی ہوگی جہاں ایمان والے ہوں گے. پھر پولیس رات رکھا جائے گا جہنم کی پشت پہ، اس پہ سے گزر کر جانا ہوگا. پھر آخر میں جنت ہوگی، جنت سے پہلے ایک اور جگہ ہوگی جسے آراف کہا جائے گا. آراف وہ دیوار یا وہ جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا جن کے نیک اور بد اعمال ایک جیسے ہوں گے، اچھے برے اعمال ایک جیسے، یا کسی اور وجہ سے، جیسے کوئی شہید ہے اس کے اوپر قرضہ تھا، شہادت سے تو جنت واجب ہوگی لیکن وہ مقروض تھا، اس وجہ سے وہ ویٹنگ میں ہے، تو ایک طرح سے وہ ویٹنگ ایریا ہوگا. یہ ساری سٹیجز ہوں گی جنت میں پہنچنے تک. جنت کے باہر پہنچ کر بھی جنت کے گیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. جو کامیاب لوگ ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہوں گے. مختلف دروازے ہوں گے جہاں فرشتے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. جنت کے باہر بھی پھر دلوں کو دھویا جائے گا اور پھر اس میں جنت میں داخلہ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم، بہت بڑا خواب ہے یہ، اللہ ہمارا عمل پکا کرے، ہمارے اس خواب کو پورا کر دے کہ ہم بھی اس جگہ پہنچ جائیں. امین یا رب العالمین. کہا جائے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کس نے؟ اللہ رب العزت نے. کس کے ذریعے لیا تھا؟ رسولوں کے ذریعے. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سی مخلوق. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں نا، اس سے جبلہ، یعنی بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا بھلا نہیں تھے تم عقل سے کام لیتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے. اليوم نختم على افواههم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. وتكلمنا ايديهم، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشهد ارجلهم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بما كانوا يكسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. ولو نشاء لطمسنا على اعينهم، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ناپید کر دیں، ضائع کر دیں، مٹا دیں ان کی آنکھوں کو. بس وہ دوڑیں گے راستے کی طرف تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے. اللہ کی نعمت. پیچھے کیا بات ہوئی آیت نمبر 65 میں کہ انسان کے خلاف جب گواہیاں پیش کی جائیں گی تو انسان خود کہے گا میرے نہیں، یہ غلط گواہی دے رہا ہے، میرے فلاں دوست کو بلائیں وہ صحیح گواہی دے گا، فلاں دوست آئے گا وہ بھی خلاف گواہی دے گا، نہیں میری بیوی کو بلائیں صحیح گواہی دے گی، وہ آئے گی وہ بھی گواہی اس کے خلاف. اب خلاف گواہیاں ہوتی رہیں گی تو ایک وقت آئے گا وہ بولتا ہی جائے گا، اس کے منہ کو سیل کر دیا جائے گا. پھر اس کے اب کیونکہ چلو سارے جھوٹے ہیں تو اب اس کے اعضاء تو اس کے ساتھ تھے نا ہر وقت، وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے. تو پھر اس کو اعضاء کو اللہ رب العزت کلام کی قوت دیں گے. یا ایدیہم ارجلہم، اور اسکن کھال بھی گواہی دے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے. پھر وہ بندہ جب اس کو دوبارہ توفیق دی جائے گی بولنے کی تو وہ ان سے کہے گا کہ تمہارے مزے کے لیے تو میں گناہ کرتا تھا، تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی. آیت نمبر 67 پہ آ جائیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں البتہ مسخ کر دیں ہم ان کو ان کی جگہوں پر. وَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَّةً، نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں چلنے کی. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پلٹ سکیں. تو یہ دونوں جو آیت آئی ہیں نا 67 اور 66، تو یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی سے کوئی باز نہیں آتا تو اللہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے وہ شخص اندھا ہو جائے. نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ اندھا کر دے، نافرمانیوں کی وجہ سے کہ ان
ان کی استطاعت چھین لے کہ اپنی جگہوں سے اٹھ بھی نہ سکے. دیکھیں نا پیرالائز ہو جاتا ہے بندہ، کیا حال ہوتا ہے. جو پچھلی 2 آیات تھی اس میں اللہ رب العزت اس حوالے سے بات کر رہے کہ اگر اللہ چاہے تو آنکھیں مٹا دیں نافرمان لوگوں کی، ان کے ہاتھوں پیر پیرالائز کر دے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں اپنی جگہ. لیکن اللہ رب العزت بڑے رحمان ہیں، آپ کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں. ایک مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت تک آپ کو بار بار پلٹ کے آنے کے مواقع بھی دیتے ہیں، چھوٹے موٹے عذاب بھی بیچتے ہیں، زندگی میں تکلیفیں بھی بیچتے ہیں کہ میرا بندہ میری جانب پلٹ آئے. ومن نعمرہ ننکس، آیت نمبر 68. اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں ہم تو اس کو پلٹا دیتے ہیں خلقت میں، ساتھ میں. فلا یعقلون، کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے. یعنی یہ بھی ایک نشانی، اللہ کی نشانی مانگ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ چھوٹے بچوں کا اسٹرالر ہوتا ہے، جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ویل چیئر ہوتی ہے. چھوٹے بچوں کا بھی ڈائپر آتا ہے، بڑے اڈلٹ سائز کا بھی ڈائپر آتا ہے. چھوٹے بچوں کو بھی آپ بالکل پسا ہوا کھانا دیتے ہیں، ذرا سی پانی سے ان کو، ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے، گرم پانی کو چیخنے لگتے ہیں. جو بہت بزرگ ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. چھوٹے بچوں کے دانت نہیں ہوتے، بڑھاپے میں دیکھیں آپ دانت خراب ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں ساری؟ نعمرہ ننکس فی الخلق، بھولنے لگتا ہے انسان. چھوٹے بچے بھی ایسے تھے، بھولتے ہیں نا. جوانی میں ہم کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی سوچ رکھتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو کوئی سوچ نہیں ہوتی. ذرا سی اولاد کچھ کہہ دے تو شکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اولاد ذرا اچھا خیال رکھنے لگے تو سب سے اولاد کی تعریفیں کرنے لگتا ہے. دماغ وہ بچوں والا ہو جاتا ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری، اور وہ اس کو زیب بھی نہیں دیتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور شاعر کہاں. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک کلام ہے، ایک نصیحت ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. کیا چیز؟ قرآن. اور یہ روشن ہے، ٹھیک ہے. لینذر، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے. ویحق القول، اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پر. تو قرآن کا مقصد زندہ لوگوں کو جگانا ہے، ٹھیک ہے. جو اپنے دلوں کو مردہ رکھیں گے، قرآن کتنا ہی سن لیں، کتنی ہی تلاوت کر لیں، ان پر اثر نہیں کرے گا. اور حجت کافروں کے خلاف بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت پوری ہو جائے. قرآن بھیجا تھا، کیوں نہیں عمل کیا؟ گھر میں موجود تھا، کیوں نہیں پڑھا؟ شیلف میں رکھا رہتا تھا، کیوں رکھا رہتا تھا؟ میں نے تو قرآن بھیجا تم تک. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے بے شک پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس میں سے جو بنائے ہمارے ہاتھوں نے، مویشیوں میں سے. فهم لها مالکون، تو وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جانور کو، اونٹ ہے کسی کے پاس اور اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ نے بنایا؟ اونٹنی کے پیٹ میں جا کر اللہ نے بنایا. بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً اس کی، ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے جو گائے وغیرہ کے جو بچے ہوتے ہیں، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر کہ انسان کتنا اپنا حق جتاتا ہے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پورا باہر ہی نہیں آیا ہوتا، تو وہ اس پروسیس میں جب اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے تو اس کے پیروں میں لوہے کی چین ڈال دیتے، چین ڈال کے اس کو کھینچتے. آپ دیکھیں انسان کیسے کسی اور کی پراپرٹی کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ اس بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں نا کہ ہاں اب یہ ہمارا ہے. ابھی تو وہ دنیا میں پورا آیا نہیں ہوتا. پھر جب وہ دنیا میں جانور بچے آ جاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے جانور کے بچے ہیں، یہ تو ہمارے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور انسان اس کا مالک ہو جاتا ہے. وَذَلَّلْنَاهُ، اور مزید کیا کہ ہم نے مطیع بنا دیا ان کو. مویشی ہمارے مطیع ہے. اتنا بڑا ہاتھی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ایک لوہا لیا ہوا ہوتا ہے ہاتھ میں اور ہاتھی سے کام کروا رہا ہے. ہاتھی کے لیے کوئی انسان کوئی حیثیت رکھتا ہے طاقت کے حساب؟ نہیں رکھتا. اللہ نے ایک جانوروں کو کیسا ہمارا مطیع بنایا، اور مطیع بنا دیا ہم نے ان کو ان کے لیے. تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں، اونٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ سے وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں. کیا بھلا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا کچھ الہ لعلہم ینصرون، تاکہ وہ مدد دیے جائیں. یعنی الہ کس لیے بتائیں؟ کانسیپٹ کیا تھا؟ جیسے آج کل ہمارے دور میں قبر میں جو صاحبان ہیں ان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں گے. ہم ان سے باقاعدہ مدد نہیں مانگتے ہیں. یا غوث اعظم مدد آپ نے سنا ہوگا. یہ وہی کانسیپٹ ہے بالکل. یہ اہل مکہ کے حوالے سے یا بت پرستوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا کچھ الہ، شاید کہ وہ مدد دیے جائیں، یعنی یہ ہماری ہیلپ کریں گے. اب آگے والی آیت دیکھیے کتنی زبردست ہے. لا یستطیعون نصرہم، وہ جو بت ہیں یا آپ قبر میں لیٹے ہوئے لوگ بھی مراد لے سکتے ہیں، وہ تو استطاعت ہی نہیں رکھتے ان کی مدد کی. وہم لہم جند محضرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. مطلب جو لوگ ہیں وہ اس قبر کو دھو بھی رہے ہیں، صاف بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ انتظام سنبھالا ہوا ہے، بجلی آنی چاہیے، اچھا یہ پانی کا انتظام ہونا چاہیے. وہ ان کے لیے مطلب وہ اس قبر کی مدد کر رہے ہیں. مرنے کے بعد سے ہی انسان بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا. اگر مرے ہوئے شخص کے کوئی کان ناک کاٹے، جو کہ مسئلہ کیا جاتا تھا عرب میں، تو مسئلہ کہتے ہیں، تو کیا وہ مردہ روک سکتا تھا؟ چاہے وہ کتنی بڑی ہستی ہو. پیٹ چیر کے کلیجے نکال کے چبائے جاتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا. دشمنی میں وہ کبھی کبھی سب تک جاتے تھے. غسل اگر غسل دے سکتا اپنے آپ کو؟
کوئی عورت کتنی حجاب میں رہتی ہے سر سے پیر تک، مرنے کے بعد وہ اس چیز کو میک شیور کر سکتی ہے؟ مگر یہ کہ اللہ میک شیور کرے کہ اس کا سطر نہیں کھلے گا کسی پہ، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس عورت کے ساتھ. انسان تو اتنا بے بس ہو جاتا ہے. تو دوسرے اس کے لیے جندم محدرون برے رہتے ہیں کہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیں. مرنے کے بعد فوراً مدد شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اب یہاں سے اٹھانا ہے، ہاتھ لگائیں، ادھر رکھنا ہے، کندھوں پہ قبر تک لے کے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں. تو یہ چاہے صاحب قبر ہو چاہے بت ہو، تو اللہ رب العزت ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اور اب ہماری بھی عقل جھنجھوڑی جا رہی ہے. فلا یاز ان کا قولہم، پس غمگین نہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو ان کی بات، یعنی توجہ کے لائق ہی نہیں ہے ان کی باتیں، ان کی عقل پہ اتنی ان کی مت ماری گئی ہے. اننا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں. اولم یرا، کیا بھلا نہیں دیکھا انسان نے، بے شک پیدا کیا ہم نے اس کو نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ اتنا جھگڑالو ہو گیا. یعنی ایک گندے پانی کے نطفے سے میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا ہے کہ نہیں اللہ نہیں دوبارہ اٹھا سکتا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی فرشتے بیٹی ہیں یا جن بیوی ہیں، وہ نسیہ خلقہ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گئی کہ وہ کتنے گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے نا جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ ہم سے کہیں نیچے، تو ہم بولتے ہیں اس کی اوقات تو دیکھیں، اپنی اوقات دیکھیں، اور پھر کسی پہ انگلی اٹھائیں. یہ کہتے ہیں نا ہم تو بالکل زبان نہیں روکتے کسی کو کہنے کے لیے. اور اللہ کے معاملے میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں، وہ اتنی بڑی چیز اللہ کے اوپر، کسی کو جانور کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، انسان کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، مردوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا. حالا من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر تخلیق کے ساتھ، ہر تخلیق کے سب علم رکھنے والا ہے. جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تو وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل کر سکتا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ. یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. سب ایک تو مکہ میں ادھر اس علاقے میں ایسی ایک پایا بھی جاتا تھا درخت، جو ہرا ہی درخت آگ پکڑ لیا کرتا ہے. اور دوسری بات، ایک جنرلی کیسے ہوتے ہیں درخت، سبز ہوتے ہیں، موئسچر ان میں بھرا ہوتا ہے، پھر لکڑی بن جاتی ہے، پھر کوئلہ بنتا ہے اور ہیٹ دیتے ہیں ہمیں. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے تم آگ چلتی ہے تو تم تاپتے ہو، یعنی ہیٹ حاصل کرتے ہو. وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اس بات پر قدرت نہیں رکھتی کہ اس کی مانند اور بھی پیدا کر دے؟ یعنی انسان بھی دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، آسمان زمین بھی اللہ دوبارہ بنا دے. بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ پیدا کرنے والا ہے، زبردست جاننے والا، یعنی ماہر خلاق ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اور ماہر تو ہے لیکن دیکھیے معاملہ کتنی چھوٹے وقت میں ہو جاتا ہے کہ انما امرہ، بے شک اس کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول، کہ وہ کہتا ہے لہو اس چیز کو، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. جانا کوئی راستہ کہیں سے بچتا نہیں ہے. پیدا اس نے کیا، پال وہ رہا ہے، مار دے گا پھر وہ دوبارہ زندہ کیا کرے گا. آئے اس کے پاس سے، جانا اس کے پاس ہے، حساب اس نے لینا ہے. اللہ رب العزت کو ہم زندگی سے نکال ہی کیسے سکتے؟ اور یہ ہماری 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے اور اللہ کو نکال کے ہم اس کو گزارتے بھول جاتے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن رکھیں، اور اگر آپ کو اللہ سے کنیکشن ہے تو اس کو خوش ہوا کریں. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کو دل سے یاد کریں، اللہ سے باتیں کریں. ہر وقت آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت موجود رہیں، اور اگر آپ بھول جائیں اللہ کو، اور جب آپ کو یاد آئے تو آپ کو ریگریٹ ہو، میں کیسے بھول گئی، آج میں نے اللہ سے کوئی ایسے تڑپ کے دعا نہیں کی، آج میں نے اللہ سے کچھ تڑپ کے مانگا نہیں، تو اس پہ ریگریٹ ہو. اگر آپ کی یہ فیلنگ ہے تو خوش ہو جائیں. اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اللہ سے رابطے میں ہیں. سورہ صافات دیکھیں گے، مکی سورہ، یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. کچھ قسمیں کھا کے اللہ رب العزت جواب قسم پیش کر رہے ہیں. والصافات صفا، قسم ہے صفے باندھنے والوں کی قطار در قطار. یہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کے لیے مونس کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ فرشتے نہ مذکر ہے نہ مونس ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ رب العزت نے یہ صیغہ یہاں پہ استعمال کیا کیونکہ عقل اور گرامر کا بھی کوئی اصول ہے. گرامر کے حساب سے بھی کچھ ایسی خاص کیٹیگریز ہیں جن کے لیے مونس کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے وہ میری یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. صافاتی صفا، قسم ہے صفے باندھنے والوں کی قطار در قطار، پھر ڈانٹ دینے والوں کی سخت ڈانٹنا. یعنی یہ مختلف قسم کے فرشتے ہیں، تو ان کو
ان کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں. فالتالیاتی ذکرا، پھر تلاوت کرنے والیوں کی قرآن کو، یعنی ڈسپلن میں رہتے ہیں جہاں سختی کرنی پڑتی ہے فرشتے سختی بھی کرتے ہیں، اور قرآن سے بھی کنیکشن میں رہتے ہیں. انا الہکم لواحد، جواب قسم کیا ہے؟ انا تاکید کے لیے، لام لواحد میں لام تاکید آ رہا ہے، وہ بھی تاکید کے لیے کہ بے شک الہ تمہارا یقیناً ایک ہی. توحید پہ قسم کھائی جا رہی، کیونکہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کو بھی ایک طرح سے الہ مانتے تھے، تو انہی کی قسم کھا کے بتائی جا رہی کہ وہ تو صفے بنا کر میرے سامنے تابعداری سے کھڑے رہتے ہیں، میرے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو پھر ان کو تم خدا بناتے ہو. انہی کی قسم کھا کے وہ کہہ رہے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک الہ تمہارا یقیناً ایک ہی ہے، جو رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو بھی ان کے درمیان ہے، اور رب المشارق، اور جب ہے مشرقوں. مختلف مشارق ہیں، بالکل جی، مشرق اور مغرب ایک نہیں ہے. ہر دن مشرق الگ ہوتا ہے اور ہر دن مغرب الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زمین دو طرح سے موو کر رہی ہے نا، ایک تو اس کا اپنا آربٹ بھی اور ایک اسپن بھی کر رہی ہے، وہ تو ہر پوائنٹ ہے، روز اس کا مشرق بھی الگ ہوتا ہے، مغرب بھی الگ ہوتا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے. یہ پہلا مقصد ہے ستاروں کا. دوسرا، اور حفاظت کا ذریعہ ہر شیطان سے جو سرکش ہے. یہ دوسرا اس کا مقصد ہے کہ جو شیطان اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی خبر لینے کے لیے، آسمانوں کی خبر لینے کے لیے، ان کو اس ستاروں کے ذریعے مار بگایا جاتا ہے. تیسرا مقصد کیا ہے اس کا، جو پیچھے ہم دیکھ کر آ چکے ہیں، کہ راستے بتاتے ہیں ستارے، ہے نا. یہ میپ ہے جو آسمان پہ اللہ نے بنایا ہے دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے. ایسا نہیں آج یوز نہیں ہوتا، آج بھی یوز ہوتا ہے. یہ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں وہ کان لگا کر سنتا. اب یہ ان شیطانوں کی بات ہو رہی ہے جو اوپر خبریں سننے جاتے ہیں. نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے بلندیوں والی جماعت کی طرف، نہیں فرشتوں کی باتیں. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانب، اور وہ پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے، دحورا، سخت ذلت کے ساتھ، اور ان کے لیے ہے عذاب واصب، عذاب مسلسل. ان شیطانوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اہل عرب میں ایک دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز کیا تھی، کہانت تھی، نجومیوں کا وہاں بہت رواج تھا. تو غیب کی خبروں کا جو بتایا آپ کو، اس کا بڑا زور آتا. کسی معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کی نشانی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ جادوگر، اچھا ہمارے معاشرے میں سب جمع ہو گیا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بھی وہ جادوگری تھی، حضرت موسیٰ کے زمانے سے وہ جادوگری آ گئی، پھر یہ کہانت بھی آ گئی، نجوم، ہر جگہ کے لوط کا عمل بھی موجود ہے. آخری ہم امت تو ہیں، لیکن ساری پچھلی امتوں کے بگاڑ و ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہے. سبھی موجود ہے امت میں، یہ جو آخری امت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بگاڑو، بہت نیک بندے بھی موجود ہیں. جتنی مشکل حالات میں کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اس کا رتبہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو امت محمدی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ پچھلی قوم میں کچھ خاص بگاڑ تھے، لیکن اس قوم میں سارے بگاڑ ہونے کے باوجود بھی بہت سے اللہ والے موجود ہیں، اللہ سے رابطہ کرنے والے، اللہ سے رابطے میں رہنے والے لوگ موجود ہیں. تو جہاں ایک نیگیٹو پہلو ہے وہاں ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. اچھا، یہ جو سورہ ہے نا، سورہ صافات، اس میں ایک بڑا پیارا سا ردم ہے. جیسے ہم نے پیچھے سورہ مریم دیکھی تھی، سورہ طٰہٰ دیکھی تھی، تو یہ بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کو کبھی سنیں، بالکل خاموشی میں، جب آس پاس کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. پیاری سورہ. الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو کوئی اچک لے جاتا ہے، اچک لینا یعنی کوئی شیطان اوپر گیا اور اللہ کے اذن سے ہی اچکتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں اچکتا. فرشتوں میں جب ڈیوٹیز تقسیم ہوتی ہے تو اس کے تذکرے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی چھوٹی موٹی بات اچک لیتا ہے، ان سے سن لیتا ہے. فأتبعه، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک انگارہ چمکتا ہے، تو اس کو پھر پیچھے ستارے سے اس کو مارا جاتا ہے. وہ جو دمدار ستارے ہم آسمان پہ نظر آتے ہیں، تو مفسرین کہتے ہیں وہ اصل میں شیطانوں کے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، کہ شیطانوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. بس پوچھ لیجئے ان سے، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں، یا جس چیز کو پیدا کیا ہم نے؟ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو مٹی سے، گارے سے جو لیسدار تھی. یعنی ان کی پیدائش سخت ہے یا ان کے علاوہ اور مخلوقات؟ اب چھوٹی سی شہد کی مکھی کو ہی دیکھیں، چیونٹی کو دیکھیں، اس کے سسٹم پڑھیں، مطلب یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. ان میں بھی یہ آیت کونی ہے چیزیں، اب دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ مختلف جانوروں پہ بنائی ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقوں پہ بنائی ہوئی ہے. اور ایک دفعہ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی، تو کوئی، میں صحیح سے یاد نہیں ہے نام، میں غلط انفارمیشن بھی نہیں دینا چاہ رہی آپ کو. بہرحال وہ اوپر جو تھا، جو سرفیس پہ تھا، پانی کی سخت قلت تھی اور جانور مر رہے تھے، اور اسی صحرا میں پہاڑ تھے دو، جس پہاڑ پہ وہ بندہ کھڑا ہوا تھا جو ڈاکیومنٹ کر رہا تھا اس کو، اور ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ تھا. جب انہوں نے ایکسپلور کیا تو نیچے پانی کی بہت بڑی جھیل، لیکن خوب اندھیرا تھا.
اور وہاں جو مچھلیاں تھیں نا ان کی آنکھیں نہیں تھی، اندھی مچھلیاں تھیں، کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی اس کی، کوئی اور اللہ نے سینسس میں بنائی ہوگی کہ وہ جس سے دیکھتی ہوں. قدرت اللہ کی جب میں وہ دیکھ رہی تھی تو میں بڑی متاثر ہوئی. میں نے کہا دیکھیں سرفیس کے اوپر کیا حال ہے اور اس سے کچھ میٹر نیچے پانی ہی پانی ہے، اور وہاں پہ بھی پورا ایکو سسٹم چل رہا ہے. سب اللہ کی نشانی ہے. بل عجبت و یسخرون، تم حیران ہوتے ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی ساری نشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی یہ شرک کر رہے ہیں. وہ یسخرون، اور قوم کا رویہ کیا ہے؟ وہ مذاق اڑا رہے ہیں. پیغمبر کا رویہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے کہ یہ مان لے آئے. اور قوم کا رویہ کیا ہے پیغمبر کے ساتھ؟ وہ یسخرون، مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت نہیں پکڑتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں نہیں مگر یہ ایک جادو کھلم کھلا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھا دیے جائیں گے؟ قل نعم، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں. انتم داخرون، اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو. فانما ہی زجرۃ واحدہ، تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی. فاذا ہم ینظرون، تو دفتم وہ دیکھ رہے ہوں گے. مطلب ایک ڈانٹ سے مراد سور ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکل جائیں گے، آنکھیں پھٹی ہوں گی، نیلی ہو جائیں گی آنکھیں، اور دیکھ رہے ہوں گے حیرانی میں ادھر ادھر کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ ہے دن جزا کا. ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے. اشروا الذین ظلموا، گھیر لاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی. وما کانوا یعبدون، اور ان کو بھی گھیر لاؤ جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. وہدوہم، بس راہ دکھاؤ ان کو جہنم کی طرف. وقفوہم، ذرا روکو تو ان کو. انہم مسئولون، ان سے سوال تو کیے جائیں. مالکم لا تناصرون، کیا ہے تم کو، تم بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن کیا کریں گے؟ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، پھینک دیں گے اپنے ہتھیار. مطلب اب قبول کر لیں گے. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض کی طرف، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. کیا؟ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، اب ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے روز محشر میں کہ تم آتے تھے ہماری طرف دائیں جانب سے. یعنی تمہارا زور تھا ہم پر، دائیں جانب سے مراد تمہارا ہم پر بڑا زور تھا، تم نے ہمیں توحید پہ آنے نہیں دیا. اب اس میں دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرواتے ہیں، کچھ لوگ زبردستی کرواتے ہیں، کچھ ماحول کے ساتھ کرواتے ہیں. کبھی ہم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. تو یہ سبھی لوگ اس طرح کے ہوں گے جو ان پہ الزام ڈالیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے یہ غلط کام کیا. قالوا، وہ کہیں گے بل لم تکونوا مومنین، ہم پر الزام نہ دو، اصل میں تم ہی مومن نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تو تم پر کوئی زور نہ تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی ایک سرکش قوم تھے. فحق علینا قول ربنا، تو سچ ہو جائے گی ہم پر بات ہمارے رب کی. انا لذائقون، البتہ اب تو ہم چکھنے والے ہیں، یعنی اب تو ہمیں عذاب ملنے والا ہے. فاغویناکم انا کنا غاوین، تو بہکا دیا ہم نے تم کو کیونکہ ہم بھی بہکے ہوئے تھے. وانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. ان کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کریں گے مجرموں کے ساتھ. آیت 35. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، بے شک جب وہ ان سے کہا جاتا تھا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یستکبرون، وہ تکبر کرتے تھے. ویقولون، اور وہ کہتے تھے ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم البتہ چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر کی وجہ سے، ایک مجنون کی وجہ سے. بل جاء الحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ لایا حق کو، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے تصدیق کی رسولوں کی، پچھلے رسولوں کی. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم عمل کرتے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر سوائے اللہ کے بندے جو مخلص ہیں، جنت کے لیے چنے ہوئے ہیں، جو نفیس لوگ ہیں، جو بنے ہی جنت کے لیے ہیں، جو مخلص خالص کو کہتے ہیں، جو ہر کھوٹ ملاوٹ سے پاک ہیں، دھوکے بازی نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، منافقت سے پاک ہیں، ان کا عمل ہی خالص ہے، خالص اللہ کے لیے، اور ویسے بھی خالص ہے. تو اللہ کو جنت میں بسانے کے لیے خالص بندے چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ہم دعا اتنی پیاری، اللہم طہر قلبی من النفاق، عملی من الریاء، ولسانی من الکذب، عینی من الخیانہ. میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میرے عمل میں سے ریاکاری نکال دے، لسانی من الکذب، جھوٹ نکال دے میری زبان سے، اور آنکھوں سے خیانت دور کر دے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. نفاق بہت نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن بس وہ نفاق ہو جاتا ہے. جھوٹ بہت نہیں بولتے ہم، لیکن کبھی کوئی موقع بن جاتا ہے بول دیتے ہیں، بس خالص ختم. وہی نا، دودھ کے اندر آپ 2 کلو 10 کلو دودھ میں آدھا کپ گٹر کا پانی ڈال دیں، خالص تو نہ رہا ہو. آدھا کپ کیا، کوارٹر کپ ڈال دیں. یہ اتنی پیاری دعا ہے. اللہ کو خالص بندے چاہیے، میں آپ کو خالص کرنا پڑے گا، کوشش میں لگ جائیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ
بالکل پیور ہو کر آ جاؤ، وہ جو امپیورٹی رہ جائے گی وہ دھو دی جائے گی، اللہ کوشش پہ اپنی رحمت دے دے گا، جو کہ جنت۔ تو بہت اللہ عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ان کے لیے معلوم رزق ہے، فواکہ پھل، وہ مکرمون، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے، یعنی کھانا بھی اچھا، برتاؤ بھی اچھا، کہاں پہ؟ جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔ کیا ہوگا؟ آیت 44، اللہ سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر ساغر شراب کے چشموں میں سے، چمکتی ہوئی شراب ہوگی اور لذت کا سبب ہوگی، لا فیہا غول، اس سے کوئی سر میں درد نہیں ہوگا، اور وہ اس سے عقل بھی ان کی زائل نہیں ہوگی، وعندہم قاصرات الطرف طرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی، خوبصورت آنکھوں والی رکھنے والی ہوں گی، کأنہم، گویا کہ وہ انڈے میں چھپا کر رکھی گئی ہیں، حوروں کا تذکرہ ہے یا جنتی عورتوں کا۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اب ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہیں لوگ اور گلاس پیش کیے جا رہے ہیں، خادمان کھڑے میں آپ کے لیے جو آپ چاہیں وہ اس وقت حاضر، شراب پی جا رہی ہے، خواتین بھی موجود ہیں، آپ کی پسندیدہ خواتین، باحیا شرم والی، اتنے میں آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں جنتی، تو ایک دوسرے سے کہے گا، متوجہ ہوگا ان میں سے بعض پر، ایک دوسرے سے پوچھے گا، قال قائل منهم انی کان لی قرین، تو ان میں سے کہے گا میرا ایک دوست ہوتا تھا، میرا ایک ساتھی تھا، قرین کہتے ہیں مطلب پارٹنر کہہ لیں، یا ساتھ رہنے والا دوست بھی ہو سکتا ہے، بزنس میں پارٹنر کہہ لیں، یا آپ جاب میں آپ کے ساتھ بھی آفس میں بیٹھتا ہے، قرین کا مطلب ساتھی، دوست، ہم نشین۔ یقول انک لمن المصدقین، تو وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہو، یعنی تم بھی آخرت کو مانتے ہو؟ دیکھیں یہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ آپ ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں، آفیسز میں مسلمان نان مسلمس کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ میجورٹی ایسی جو آخرت کو نہیں مانتی، جو کسی خدا کو نہیں مانتی، تو وہ کہتا ہے کہ جنتی کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم بھی تصدیق کرنے والے ہو، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم جزا دیے جائیں گے، یعنی ہم اٹھیں گے، کوئی ہمارا فیصلہ ہونا ہے؟ قال هل انتم مطلعون، تو ایک آواز آئے گی اس شخص کے لیے جو بات ڈسکشن کر رہا تھا کہ تم اس بندے کو دیکھنا چاہتے؟ فطلع فرآه في سواء الجحیم، تو وہ دیکھے گا یعنی جھانکے گا، اسی وقت اس کا ویژن پیش کر دیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام نے سمجھی، ہم آج سمجھ سکتے ہیں، ہم ویڈیو دیکھ لیتے فوراً موبائل، اس وقت کوئی ویژن یا جو بھی طریقہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طرح سے اس کو، فطلع، تو وہ جھانکے گا، فرآه، تو دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، قالت اللہ ان کی طلعت الدین، کہے گا قسم اللہ کی، بے شک البتہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دے، مطلب ایک دم سے اس سے حیرت ہوگی کہ یہ تو، کیونکہ قرین کیا ہوتا ہے، دوست دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، باتیں کر رہے ہیں، دوست کے مذہب پہ، دوست کی، اب ماں باپ کی نصیحت نہیں پکڑتے، لیکن دوست آپ کو کچھ کہتا ہے آپ اس کی نصیحت پہ فوراً عمل کرتے ہیں، تو وہ گھبرا جائے گا، کہے گا قالت اللہ، قسم اللہ کی، تم تو مجھے بھی ہلاکت میں ڈالنے والے تھے، ولولا نعمت ربی لکنت من اور اگر اللہ کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں کن میں ہو جاتا، محضرین، یعنی میں بھی جہنم میں حاضر کی جانے والوں میں سے ہو جاتا، فما نحن بمیتین، کہ بلا ہم نہیں مرنے والے، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی اور نہیں ہم عذاب دیے جانے، یعنی اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب مرنے والے نہیں ہیں، پہلے تو مر گئے، مر کے دیکھو اب ہم زندہ بھی ہو گئے، اب ہم نہیں مریں، وما نحن بمیتین، مگر ہماری موت پہلے تھی اور اب ہم عذاب اور نہیں ہم عذاب دینا، یعنی جنت میں آ گئے، اب نہ کوئی موت ہے جنت میں اور نہ کوئی عذاب ہے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، اب یہ ایک مثال اللہ رب العزت اسی شخص کی دے رہے ہیں کہ یہ البتہ وہی کامیابی ہے بہت بڑی، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی جیسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، اسی جیسی کامیابی حالات سے ٹکرا جائے، یہ بندہ ماحول سے ٹکرایا ہوا ہے، ایک ایسے ماحول میں کام کر رہا ہے جہاں پہ جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، جو اسے اللہ سے کنیکشن بنانے میں مشکل پیش کر رہا ہے، جو اسے دوسری طرف کھینچ رہا ہے مشکل حالات میں، تو اللہ رب العزت فرمانے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسی کی طرح چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں، ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر، یعنی جنت یا زقوم کا درخت، بے شک ہم نے بنایا اس کو ایک آزمائش ظالموں کے لیے، تو زقوم کا درخت جہنم میں جہنمیوں کا کھانا ہے، تو آزمائش ظالموں کے لیے کیوں بنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے اس کا مذاق بنا لیا، کفار مکہ نے، تو ان کے لیے آزمائش بن گیا یہ، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، یعنی مکھن کھجور نہیں ہے، ہی جہنم میں ہے، ٹھیک ہے، جڑ سے نکل رہا ہے جہنم، تلعوها كأنه رؤوس الشیاطین، خوشے اس کے یعنی اس کے پھل کیسے ہیں جیسے کہ سر ہے شیطان کے، ذائقہ اور وہ سب تو ہے ہی ہے، دیکھنے میں بھی اتنا برا ہے، فإنهم لآکلون منها، بس البتہ بے شک وہ کھائیں گے اس میں سے، فمالئون منها البطون، پھر بھریں گے اس سے اپنے پیٹوں،
یعنی اتنی بھوک شدید ہوگی کہ زقوم بھی کھا جائیں گے اور اتنا کھائیں گے کہ پیٹ بھر جائے. ثم ان لهم علیہا لشوبا من الحمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس کے بعد البتہ ملاوٹ ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی. پینے کے لیے پھر کیا دیا جائے گا؟ کھولتا ہوا پانی. پھر بے شک ان کا لوٹنا ہے جہنم کی طرف. اب جہنم سے باہر آ کے یہ دیا جائے گا یا جہنم میں کوئی خاص مقام ہوگا؟ کیونکہ قرآن میں اور جگہ بھی آتا ہے کہ جہنم سے باہر آئیں گے چکر لگاتے رہیں گے جہنم کے، اور ایک جہنم کے اور ایک جگہ کا تذکرہ ہے. وہ جہنم کا ہی حصہ ہے یا جہنم سے، کیونکہ جہنم سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تو کبھی غالب گمان یہ کہ وہ جہنم کا ہی حصہ ہے. بہرحال یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پھر بے شک ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو بھٹکا ہوا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نقش قدم پر اندھوں کی طرح دوڑتے. اہل مکہ کا ایک یہ بھی پیش کرتے تھے نا وہ اعتراض توحید کی طرف نہ آنے کا، کہ ہمارے آباء و اجداد نے، اور یہ دوسری قوموں نے بھی پیش کیا کہ ہم تو ان کے مذہب کو فالو کریں گے. تو یہ دیکھیے کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی حق کی بات آ جائے نا، قرآن کی آیت، کوئی حدیث آ جائے، جو آپ کی اپنی فیملی میں جو رسومات چل رہی ہیں، جو علاقے میں محلے میں رسومات ہیں، یا کسی بحثیت قوم کوئی رسم چل رہی ہے، اگر تو وہ رسم عرف ہے اور اس کا کوئی ثواب کی نیت سے نہیں ہو رہا اور کسی کو بھی نقصان نہیں ہے، نہ آپ کو نقصان ہے نہ کسی اور، فضول خرچی نہیں ہے، نقصانات نہیں ہے، تو آپ کنٹینیو کریں، نو پرابلم. کہ آپ اسے ثواب کی نیت سے تو نہیں کر رہے ہیں اور نقصان بھی نہیں ہے، تو فضول خرچی بھی نہیں ہے، نہ آپ کو نقصان ہے نہ دوسرے. لیکن اگر کوئی ایسی رسم چاہے اس میں بہت فائدے بھی ہوں لیکن وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو الفوا آباہم ضالین، کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کا ہوا پایا اور وہ انہی پہ اندھوں کی طرح دوڑتے رہے ان کے آسان. 71 وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے ان میں سے بہت سے پہلوں میں سے، یعنی ہر دور میں گمراہیاں رہی، اکثریت ہمیشہ بھٹک جاتی ہے. دونوں چیزیں سائنس سے پتہ چل رہی ہیں. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں، یعنی پچھلی جو قوموں کی 20 آیت میں بات ہوئی، ان میں ڈرانے والوں کو. انظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پر دیکھو تو کس طرح ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کو، یعنی جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے جب نصیحت نہیں پکڑی تو پھر انجام کیسا. وہی پچھلی جو قومیں ان کا تذکرہ ہے، سوائے اللہ کے بندوں کے جو چنے ہوئے تھے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پکارا ہم نے نوح علیہ السلام کو، بس البتہ پکارا نوح نے ہم کو، بس البتہ ہم کتنے ہی اچھے ہیں جواب دینے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، اور بنا دیا اس کی نسل کو وہی باقی رہنے والی ہے. حضرت آدم کی نسل سے حضرت نوح ہے، اور حضرت نوح کی نسل سے جو ان کے بیٹے تھے، تو اب جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ انہی بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی نسل میں سے. وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیا ہم نے اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے، یعنی اچھے الفاظ رکھ دیا. حضرت نوح کی تعریفی الفاظ جو ہیں ہمارے پاس بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. سلام علی نوح، سلام ہے نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں. بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الاخرین، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو. آیت 83. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کا قصہ یہاں چھوٹا سا بیان ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. بے شک اس کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم تھے. اس کے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آئے نا. پھر وہ جب وہ آئے ربہ، اپنے رب کے بعد بھی، قلب سلیم، سلامت دل کے ساتھ قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز سے پاک دل، خالص دل، اللہ کو خالص بندے جو کام نا اللہ کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ناخالص چیزیں، ہم کھانے پینے کی بات نہیں کری، وہ تو ہے ہی ناپسند نا. وہی گٹر کے پانی والی مثال ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک قطرہ ڈال دے، آپ کو کوئی گلاس دے رہا اور اس میں ایک قطرہ گندا پانی ڈال دے، وہ پانی ہو، دودھ ہو، شہد ہو، آپ نہیں اس کو نہیں پئیں گے. ہم اپنے لیے تو قبول نہیں کرتے، ہم اپنے گندے سندے دل لے کر ہم چاہتے ہیں اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ ہمیں ویلکم کرے، نہ قبر میں پوچھا جائے، نہ حساب کتاب جنت میں چلے جائیں. اس لیے دل خالص کرنے پڑیں گے نا، کوشش تو کرنی پڑے گی. کیسے ایسے سوچ رکھا ہے بغیر کوشش کے ہمیں سب دلوں سے یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی. آپ کو لوگوں کی باتیں بھی بری لگیں گی، اس لیے نہیں کہ وہ بری باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے بات، یا آپ اپنے دل میں کوئی حسد رکھتے ہیں ان کے لیے، ان کی کامیابیاں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے آپ کے دل میں حسد ہے. ان کے اچھے مشورے آپ کو اچھے نہیں لگتے، اس کا مطلب ہے آپ خود اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں. کوشش تو کرنی پڑے گی. قلب سلیم لے کر آ رہے ہیں، بس سلامت دل، جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں انا نہیں ہے، جس میں کوئی اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو. اس قال علی ابیہ وقومی، اور جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا گڑے ہوئے معبودوں کی اللہ کے سوا؟ تریدون، تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم نے خود معبود بنا لیا، تم وہ چاہتے ہو. وما ظنکم برب العالمین، تو کیا ہے گمان تمہارا رب العالمین کے بارے میں. فنظر نظرۃ فی النجوم، اب یہ پچھلا ایک قصہ ہے، اسی کا تھوڑا تذکرہ ہے جب وہ بت توڑے تھے حضرت ابراہیم نے، اس وقت کے قصے کا کچھ ڈسکرپشن یہاں رہی ہے. تو اس نے دیکھا ہے تاروں کی طرف، یعنی انہوں نے
کیونکہ یہ ان کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند ستاروں کی بھی کرتی تھی. تو یہ میلہ لگا ہوا تھا یا کوئی گیدرنگ تھی جس میں ان کو جانا تھا. انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ میں وہی کروں گا، معبد خانے میں گھس جاؤں گا اور کلہاڑے سے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دوں گا. اب انہیں موقع چاہیے تھا اور یہ چاہ رہے تھے کہ نہ جائیں، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی ستاروں کی کوئی گردش ہے، مینس کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. فقال انی سقیم، تو انہوں نے کہا بے شک میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے. انہوں نے کہا چلو اس پہ یہ تو ستاروں کی گردش میں ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا آج کل بیماری کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس پہ کوئی برا وقت آیا ہوا ہے ستاروں کی طرف سے، ہم اسے ستاروں کی گردش کہہ دیتے. تو وہ چلے گئے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے. فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اب حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں، فراغ ٹوٹ پڑے، یعنی چپکے سے گئے اور ان پہ ٹوٹ پڑے. فقالا، تو پہلے کہتے ہیں بتوں سے، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تم کو، تم بولتے کیوں نہیں ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پلٹا ان کی طرف ضرب لگاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، نہیں پوری قوت سے سیدھے ہاتھ سے انہوں نے توڑنا شروع کیا. فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے، کلہاڑے سے توڑ کے کلہاڑا ٹانگا بڑے بت کے کندھے پہ اور چلے گئے حضرت ابراہیم. اب وہ بعد میں آئے، انہوں نے کہا ابھی ہم پیچھے قصہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ایک لڑکا تھا ابراہیم، وہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں گا اور یہ وہ ہوگا. تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، دوڑتے ہوئے وہ آئے. قال تعبدون ما تنحتون، تو حضرت ابراہیم پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو، یعنی گھبرائے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا انہیں کی عبادت کرتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو اور اسے بھی جو تم بناتے ہو، یعنی بتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پتھر سے بنا رہے، پتھر کہاں سے، اللہ نے بنایا. انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، پھر ڈالو اس کو دہتی ہوئی آگ میں، یعنی بہت بڑی بٹی بناؤ ابراہیم کو جلانے کے لیے اسپیشلی بنائی گئی. دلیل کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو سزا دو. دلیل کا جواب دینا چاہیے تھا نا. اس دلیل کا کیا جواب ہوگا، آپ سوچیں، آپ سوچیں، سوچتی رہیں اس کا کیا جواب ہے. دلیل کا جواب نہیں دے رہے، وہ دلیل کے جواب کے بدلے میں دھمکی دے رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مطلب سزا دے رہے ہیں. فرادو بھی قیدن، تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے اس کو سب سے نچلا کر دیا، یعنی آنکھ کو ٹھنڈی کر دیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب ایک موقع آتا ہے جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کر دی، کہنے لگے میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی کرے گا. ربی حبلی من الصالحین، ساتھ میں دعا بھی مانگی کہ میرے رب مجھ کو صالحین میں سے عطا کر. تو خوشخبری دی ہم نے اس کو بردبار لڑکی کی. فلما بلغ معه السعی، یہ بردبار لڑکا کون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام، پھر جب وہ پہنچے معه السعی، بلوغت کی عمر، پھر 13-14 سال کے ہو گئے، انرجی آ گئی، بھاگ دوڑ کرنے لگے. تو حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا، ہے میرے بچے، انی ارى في المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے. مطلب میں پیغمبر ہوں، میرے خواب جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں. ایک طرح سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں. تو ماذا ترى، what do you say، ایسا نہیں کہ خواب دیکھا نہیں تو بس پکڑ کے میں نے ذبح ہی کر دینا ہے. بیٹے کو کہتے ہیں ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جان جو آپ حکم دیے گئے ہیں وہ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے، میں آپ کا ساتھ دوں. اسی حوالے سے آتی ہے نا، حضرت اسماعیل کی صفات آئی تھی کہ وہ وعدے کا سچا تھا. تو یہاں انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی. کہنا بہت آسان ہے، ہاں میری گردن پہ چھری چلا دیں، لیکن جب چھری چلانے کا وقت آئے گا تو اس وقت کیا بہیو کیا، انہوں نے ویسے ہی بہیو کیا، لیٹ گئے بالکل. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، دونوں کی آزمائش ہو گئی، دونوں نے اس حکم کو قبول کر لیا. وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی منہ نیچے کر دیا کہ بیٹے کے چہرے پہ نظر نہ پڑے، پیچھے گدی پہ سے چھری چلاؤں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، تو نے تحقیق سچ کر دیا اپنا خواب. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کا. تو ہوا کیا تھا، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، چھری پہ زور ڈال دیا تھا، تو اللہ کی طرف سے وہاں سے حضرت جبرائیل امین نے اس کو مینڈھے کے ساتھ ریپلیس کر دیا. چھری پہ تو زور ڈال دیا، چھری چلا دی، لیکن اسماعیل پہ نہیں چلی، مینڈھے پہ چلی یا کسی جانور پہ چلی. ان هذا لهو البلاء المبین، اب اس پہ بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آزمائش میں واقعی بہت بڑی آزمائش ہے. بے شک البتہ وہ آزمائش تھی کھلی، یعنی خواب میں ملنے والا حکم، یہ مطلب بیٹے کی قربانی بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو ساتھ ایک قربانی کے. اچھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلائی تھی، یہ بھی ایک اس میں بہرحال ایک رائے ملتی ہے، واللہ اعلم. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر قیامت والوں کو.
قیامت کے مطلب یہ اب جو قربانی کی رسم ہے وہ تو ذبح عظیم کر دیا اللہ رب العزت نے، مینڈا آ گیا اس کی جگہ، اور پھر لیکن اس رسم کو پھر جاری کر دیا گیا. جب اتنی بڑی کوئی قربانی دیتا ہے نا تو اللہ پھر اس کو اجر بھی دیتے. جیسے بی بی مریم کی ایک قربانی تھی، پھر ان کی والدہ کی ایک قربانی تھی کہ بچے کو کہا کہ میں اس کو مقدس کر دوں گی ہیکل سلیمانی میں عبادت کے لیے. حضرت خدیجہ کی قربانی تھی، آپ دیکھیں ان کا نام ابھی تک باقی ہے، بی بی آسیہ کے حوالے سے ہے. تو یہاں پہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی، تو فترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت تک کے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا اس چیز کو، سنت قربانی. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی، ایک نبی تھے نیکوکاروں میں سے تھے. آیت 113. اور بارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور برکت ڈالی ہم نے اس پر اور اسحاق پر. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی ظالم ہے اپنے نفسوں کے لیے. کھلا کھلا. ولقد مننا علی موسیٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر. کیا احسان کیا؟ ان کو نبوت دے کے، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، ان دونوں کی قوم کو، کرب العظیم سے یعنی فرعون سے. ونصرناہم فکانوا منہم الغالبین، اور ہم نے مدد کی ان کی، پھر تھے وہ یہ غالب آنے والے. سورہ صافات آیت 117 پہ ہمیں. وآتیناہم الکتاب المستبین، اور دی ہم نے ان کو کتاب روشن. کون سی کتاب دی تھی ان کو؟ تورات. اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو راستے کی جو سیدھا تھا. اور باقی رکھنا ہم نے ان دونوں پر بعد والوں میں، یعنی ان کا بھی ذکر خیر باقی ہے. دیکھیے نا قرآن میں کتنا تذکرہ حضرت موسیٰ. سب سے زیادہ تذکرہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ کا، اور مجھے لگتا ہے میرا گمان یہ ٹھیک ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ بال کون تھا؟ ان کا بت تھا، ان کی قوم کا بت. الیاس کی جو قوم تھی وہ جس بت کو پوجتی تھی اس کا نام بال تھا. یہ کہا جاتا ہے، ویسے تو قرآن میں حضرت الیاس کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت عیسیٰ سے تقریباً 900 سال پہلے آئے. بنی اسرائیل میں سے بھی تھے، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے. وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین. احسن الخالقین کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھا تخلیق کرنے والا، تم نے اس کو چھوڑ دیا. تم نے خود ایک بت بنایا اور اس کی پوجا کرتے ہو. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے اور وہ تمہارے پہلوؤں کا بھی رب ہے. تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. کہاں؟ یعنی دھر لیے جائیں گے قیامت کے دن. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں. وترکنا علیہ فی الآخرین، چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد میں آنے والوں میں اچھا نام، یعنی ان کا بھی ذکر کثیر، ذکر خیر باقی ہے. سلام علی الیاسین، سلام اوپر الیاس کے. ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور بے شک لوط علیہ السلام البتہ ہم رسولوں میں سے تھے. جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یہ آپ کو پتہ ہے ان کی بیوی تھی. اذ نجینا ثم دمرنا الاخرین، آیت نمبر 136. پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور بے شک تھے البتہ تم گزرتے ان پر صبح کرتے ہوئے. یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب اپنا ٹریول شروع کرتے ہو تو صبح کے وقت تمہارے تجارتی قافلے جب گزرتے ہیں تو تقریباً صبح کے وقت تم ان کی بستیوں پہ سے، کھنڈرات پہ سے گزرتے ہو، قوم لوط پہ سے. اور باللیل، اور رات کو. اور اگر تم واپس آ رہے ہو تو اس طرح کا تمہارا سفر بنتا ہے کہ رات کے وقت گزرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم غور فکر نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے؟ وان یونس لمن المرسلین، بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. جب وہ بھاگ گئے کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے بہت تنگ کیا تو انہوں نے اللہ کی طرف سے ہجرت کے حکم کا انتظار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے جو کشتی پہلے ہی بہت بھری ہوئی تھی. فساہما فکان من المدحضین، تو پورا ڈالا پھر وہ ہو گئے مغلوب ہونے والوں میں سے. یعنی کشتی ایسی تھی کہ تیر نہیں رہی تھی. اضافی بوجھ لوگوں نے کہا نکالا جائے، پھر کسی نے کہا نہیں اس میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے. انہوں نے کہا کیسے پتہ چلے؟ انہوں نے پورا ڈالا تو روایات میں ملتا ہے کہ 30 دفعہ بھی نام کس کا آیا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی انہیں کا نام آیا. تو پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور کشتی چلنے لگی. فالتقمہ الحوت، تو لقمہ بنا لیا اس کو مچھلی نے، یعنی مچھلی نے نگل لیا. وہ ملیم، اور وہ ملامت کرنے والے تھے. یعنی جب وہ کہا گیا نا مالک سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، احساس ہو گیا ہوگا اسی وقت کہ میں بھاگا ہوں اللہ سے. فلولا، پھر اگر نہ ہوتا ایسا کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے. تسبیح کیا کی تھی انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفار بھی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی ہے اس میں. وہ انہوں نے پڑھا تھا. لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے تو اللہ رب العزت فرما رہے وہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں
उस दिन तक जब तक सब उठाए जाते हैं, यानी कब्र बन जाती है उनकी वो मछली का पेट। फनबज़नाहु बिलअरा, तो जब हमने फेंक दिया इनको चटियल मैदान पे, नहीं मछली ने उनको गल दिया, वहुवा सकीम, तो वो बीमार थे, यानी उनकी खाल वगैरह गल चुकी थी। जो मछली के पेट में एसिड्स होते हैं, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही इंटैक्ट रहे थे, नहीं, उनकी खाल वगैरह गल गई थी और जिंदा थे बहरहाल वो, लेकिन बहुत कमजोर और बीमार हो गए। वह अम्बतना अलैहि शजरतन मिन यक़तीन, तो उगा दी हमने इस पर एक दरख्त एक बेल कद्दू की। तो जब मछली ने उनको उगला तो उनकी जिस्म की सारी स्किन उतरी हुई थी। तो यकीन ऐसे दरख्त को कहते हैं जिसका तना ना हो, यानी कोई बेल उगी उनके पास, तो उस बेल से जब उन्होंने खाया तो उनमें एनर्जी आई और वो फिर दुरुस्त हुए। वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, या भेजा हमने उसको तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों में, यानी तकरीबन 1 लाख की बस्ती थी जिन पे वो जिन मुकर्रर हुए थे बहैसियत पैगंबर। आमनु, तो वो ईमान ले आई, तो हमने फायदा दिया इनको एक वक्त तक। जब ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती छोड़कर निकले तो पीछे जो बस्ती वाले थे ना वो ईमान ले आए, पैगंबर के जाने के बाद ईमान ले आए, इस्तिगफार कर ली उन्होंने। उन पे अजाब आ ही जाना था मगर उन्होंने ऐसी इस्तिगफार की, जानवर भी निकाल के वो घरों से बाहर ले आए, बच्चे ले आए, औरतें सब खड़े हो गए, खुले आसमान के नीचे जमा हुए, और वो शदीद उन्होंने इस्तिगफार की। उनकी इस्तिगफार कबूल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इलाहीन एक वक्त तक के लिए, यानी जब तक उनकी जिंदगी थी, उनको फायदा दिया। बस पूछ लीजिए इनसे, किनसे? अहले मक्का से, क्या तेरे रब के लिए बेटियां और उनके लिए बेटे हैं, या बनाया हमने फरिश्तों को औरतें और वो गवाह हैं इस बात के? नहीं, उनको किसने बताया फरिश्ते औरतें? वहां से कौन सी किताब में लिखा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं? खबरदार, बेशक वो अलबत्ता अपने झूठ से, अलबत्ता वो कहते हैं कि बातें सारी उनकी खुद झूठ बना रखी है। वलद अल्लाह, पैदा किया अल्लाह ने, व इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक अलबत्ता वो झूठे हैं। अस्तफल बनात, क्या इसने अल्लाह ने चुन लिया बेटियों को, अलल बनीन बेटों पर, यानी अगर अल्लाह के लिए कुछ सिलेक्ट भी कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर रहे हैं जिसे वो खुद पसंद नहीं करते। ये अल्लाह की बेटियां और हमें चाहिए बेटा। मालकुम कईफ तहकुमून, क्या है, कैसे तुम फैसले करते हो? फला तदक्करून, क्या भला नहीं तुम नसीहत पकड़ते? अम लकुम सुल्तानुन मुबीन, या तुम्हारे पास कोई दलील है खुली? फातु भी किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, बस ले आओ अपनी किताब अगर हो तुम सच्चे, यानी कर अगर है कोई अकली दलील है या तो वो ले आओ, या कोई नकली दलील है रिटर्न है तो वो ले आओ, जिससे साबित कर दो कि अल्लाह की बेटियां हैं। वजालू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, और उन्होंने बना लिया अल्लाह के दरमियान और जिनों के दरमियान एक रिश्ता, यानी अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा करने के लिए बेटियों के तौर पे जिनों से शादी की। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। वरकत अलिमतिल जिन्ना, और अलबत्ता तहकीक जान लिया जिन्होंने कि बेशक वो भी हाजिर किए जाएंगे, यानी जिन भी ये जानते हैं, ये इंसान मैंने बनाए, अकल दी है, लेकिन जिनों की अकल इंसानों के मुकाबले में कम है, लेकिन जिन भी ये जानते हैं कि हमने भी हाजिर होना है, आखिरत कायम होनी है और हमने भी अल्लाह के सामने खड़ा होना है। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह इससे जो वो बयान करते हैं। इल्ला इबादल्लाह, सिवाय बंदों के अल्लाह के जो चुने हुए हैं। इन्नकुम वमा ताबुदून, तो बेशक तुम और जिनकी तुम मालूम इबादत करते हो, मा अंतुम, नहीं तुम, अलैहि बेफातिनीन, इसके खिलाफ बहकाने वाले, यानी फितने में नहीं डाल सकते अल्लाह के चुने हुए बंदों को। तुम ये शिरकिया बातों से शिरक की तरफ नहीं ला सकते। देखिए ना, जो जो वाकई अकल का सही इस्तेमाल करता है ना, फिर चाहे वो शिरक वाले घराने में भी पैदा हो जाए, उसका दिल गवाही नहीं देता। उसका दिल जो है वो कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, मैं इसकी जो पूजा कर रहा हूँ, नहीं ये इस लायक नहीं है इसकी इबादत। मैं बजाते खुद किसी को जानती हूँ, वो जो बुत परस्त है बेसिकली, वो रिलीजन था उनका। उनका दिल राजी नहीं होता था उसकी तरफ। कहते थे कि मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि गैदरिंग हो रही है, घर में लोग जमा हो रहे हैं, इसलिए मैं खड़े होकर मैं भी इबादत कर लेता हूँ। वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो है ना कंडीशन यही रहती थी कि इस्लाम के बारे में बताओ। हम लोगों से, हम जो फ्रेंड्स थे सारे, कुछ ना कुछ पूछते रहना। उसको क्या चीज रोकती थी? जो मुझे महसूस होता था, मुसलमानों का रवैया। मुसलमानों का रवैया जो है ना, उसको उसको रोकता था। मुझे ऐसा महसूस होता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता। तो आप जब अकल इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिल नहीं गवाही देता। तो फिर आप दूसरे को, यहाँ पे ये बात हो रही है कि बिफातिनीन, कि अल्लाह के खिलाफ आप दूसरों को कहाँ, जो चुने हुए बंदे हैं अल्लाह के, उनको आप नहीं ला सकते। वो इन ख्यालात से मानूस नहीं होंगे, उन्हें ये ख्यालात अकल पे उतरते हुए महसूस ही नहीं होंगे कि हाँ अल्लाह के सिवा भी कोई और है। इल्ला मन हुआ सालिल जरीम, मगर इसको जो दाखिल होने वाला है जहन्नुम में, ठीक है। वमा मिन्ना इल्ला लहु मकामुम मालूम, और नहीं हम में से कोई मगर इसके लिए एक मुक़र्रर जगह है। ये फरिश्तों का कौल है यहाँ से। व इन्ना लनहनु साफ़ून, और बेशक हम सफ बनाने वाले हैं। व इन्ना लनहनु मुसब्बिहून, और बेशक हम तस्बीह करने वाले हैं। व इन कानू लयक़ूलून, और बेशक थे वो कहते, कौन? अहले मक्का, लौ अन्ना इंदना ज़िक्र मिनल अव्वलीन, अगर हमारे पास कोई नसीहत होती पहलों में से, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। यानी जो पिछली उम्मतों को इल्हामी किताबें दी गई हैं,
اگر ہمیں دی جاتی ہے، ہمیں کوئی رسول ہوتا تو ہم تو ایسے زبردست عمل کرتے کہ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے سلیکٹڈ چنے ہوئے بندوں میں ہو سکتے. فکفروا بیہ، تو انہوں نے کفر کیا اب اس کے ساتھ، یعنی اب جب کتاب آ گئی تو کفر کر بیٹھے. فسوف یعلمون، قریب وہ جان لیں گے. ولقد سبقت کلمتنا، البتہ تحقیق پہلے گزر چکی بات ہماری ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے گئے. انہم لہم منصورون، بے شک البتہ وہی مدد دیے جانے والے ہیں. یعنی یہ بات فکس ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے اللہ رب العزت رسول کے اور ایمان والوں کی مدد کریں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک لغالبون، اور بے شک ہمارے فوج ہماری لشکر البتہ وہی غالب آنے والے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو منہ پھیر لو ان سے خاص وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْهُمْ، پھر دیکھو ان کو. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے. وہ کس کو دیکھیں گے؟ وہ اپنی سزا دیکھیں گے. وَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا بھلا ہمارے عذاب کے ساتھ وہ جلدی مچا رہے ہیں. وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے گھر میں. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری ہوگی صبح ڈرائے جانے والوں کی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور منہ پھیر لو ان سے ایک وقت تک، یعنی یوم بدر تک یا فتح مکہ تک یا آخرت تک. وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہو. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. سلام علی المرسلین، اور سلام ہے سب رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کی. الحمدللہ. سورہ صاد دیکھیں گے، یہ بھی مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. صاد حروف مقطعات، قسم ہے قرآن کی، نصیحت والے، یاد دہانی والے قرآن. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غلبے میں ہیں اور مخالفت میں ہیں، وہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اسلام نہیں لا رہے. یہ اصل وجہ ہے. کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے پناہ دو، تو انہوں نے چیخ و پکار کی. ولا تحین مناس، تو نہ تھی اس وقت کوئی نجات. عذاب کے وقت اللہ کو پکارنے لگے، پکارنے کا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. وعجیبوا، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اہل مکہ تعجب کرنے کہ انسانوں میں سے آ گئے نبی. قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہا کافروں نے کہ یہ جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے. اجعل الالہۃ الہ واحد، کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹا؟ کیا اس نے بنا لیا ہے بہت سے الہوں میں سے ایک الہ؟ یعنی وہاں ہر قبیلے کا اپنا ایک ایک بت تھا نا. یہ آپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر بنا رہے، کمرہ بنا رہے. اچھا ہمارا قبیلہ ہمارا اپنا بت ہونا چاہیے. کیا بت ہو؟ اچھا یہ بت ہو، اچھا یہ نام رکھیں، شکل ایسی ہو، اپنا بت ہے بھائی. اس حد تک گئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، اور اس نے سارے الہوں کا ایک ہی الہ بنا لیا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہر قبیلے کا اپنا بت ہونا چاہیے، ایک کیسے یہ الہ ہو گیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب سی چیز لے کر آ گیا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، تو چل دیے سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے کہ چلو اور جمے رہو اپنے الہوں پر. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ البتہ ایک چیز ہے جو ارادہ کی جاتی ہے. یعنی اس توحید کے پیچھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، مطلب جب سرداروں کو دعوت پہنچی تو آپس میں سرکار ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو توحید کا پیغام لے کر آیا نا، یہ ایک پیغام، اس کے پیچھے اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، یہ کچھ چاہتا ہے ہم سے. ماں سمینا بہذا، ہم نے تو اس بارے میں توحید کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں ہے اپنے دین میں. جو پہلے تھے یعنی ہمارے پشتوں میں تو کوئی توحید پہ تھا ہی نہیں ہے، مگر من گھڑت بات، یعنی یہ کوئی ایسی من گھڑت بات کر رہا ہے. انزل علیہ ذکر، پھر کیا کہتے ہیں مزید کیا اتارا گیا اس پر ذکر ہمارے درمیان، یعنی ہمارے درمیان محمد کو ہی اللہ رب العزت نے سلیکٹ کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ وہ شک میں ہے میرے ذکر، بل ہم فی شک من ذکر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں بہانے تو بنا رہے ہیں، لیکن اصل دل کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس میں حقیقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں حقیقت ہے. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب، یعنی انہوں نے ابھی میرا عذاب نہیں دیکھا. جو اپنی مرضیوں سے باتیں بنا رہے ہیں، میرا عذاب دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ جائے گا. ہم عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کی رحمت کے خزانے جو غالب اور دینے والا ہے. یعنی اللہ کی رحمت ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنائے چاہے کسی اور کو. ان کو کس نے اختیار دیا کہ یہ باتیں کریں ایسی؟ ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں نا، ہماری کوئی چیز ہوتی ہے ہم کسی کو دیتے ہیں، کوئی کہتے تم نے غلط دی ہے، میں کتنا غصہ آتا ہے. بھائی میری چیز ہے، میرا جس کو دل چاہے دوں. وہ اللہ پہ اس طرح انگلی اٹھا رہے ہیں. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، بس چاہیے کہ وہ رسیوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں. پھر اگر اتنی ہی بادشاہت ہے ان کی کہ زمین آسمان سے آنے والے فیصلے انہوں نے کرنے خود، تو پھر اتنی طاقت دکھائے نا، جائیں اوپر چڑھ جائیں پھر آسمان پر. جندن، یہ ایک لشکر ہے، ما ہنالی کا چھوٹا سا، یعنی اسی جگہ پہ، معزومون شکست کھانے والا، من الاحزاب گروہوں میں. ایک مکہ کے بڑے بڑے ائمہ کفر ہے نا، یہ سردار ہیں،
ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صرف مٹھی بھر لوگ ہیں جو شکست کھا جائیں گے. کیا بدر میں کھا بھی گئے نا شکست. کذبت جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون میخوں والے نے. میخ ذو الاوتاد کیا تھا؟ کیونکہ اس کی آرمی بہت بڑی تھی تو خیمے گاڑتے تھے یہ لوگ. تو میخ ہے یعنی جو ٹینٹس کو گاڑنے کے لیے کیلیں ہوتی ہیں نا، وہ ساتھ لے کے چلتے تھے، اس لیے میخوں والا ہے ذو الاوتاد. آیت نمبر 13. اور سمود نے اور قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ نے، یہ سب گروہ ہوتے ہیں. اصحاب الایکہ کون ہے؟ قوم شعیب کے جو لوگ ہیں. ان کلو الا کذب الرسل فحق عقاب. یہ ہے نہیں سب کے سب مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو ثابت ہو گئی میری سزا. اور نہیں انتظار کرتے یہ سب الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا. کون سی چیخ ہے؟ نفخ قیامت، جس سے قیامت قائم ہوگی. ما لها من فواق، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ڈھیل یا وقفہ. یعنی ایک چیخ ہوگی، چیخ ایسی ہوگی ہلکے سے شروع ہوگی، لیکن جب وہ دفتن شروع ہو جائے گی اور زجرتم واحدہ، مطلب اتنی تیز ہو جائے گی، اتنا ساؤنڈ اس کا بڑھ جائے گا کہ اس میں بیچ میں فواق نہیں ہوگا، کوئی گیپ نہیں ہوگی، کوئی اوپر نیچے نہیں ہوگی، بڑھتی ہی جائے گی. آپ دیکھیں خاص ساؤنڈ انسان برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، پھر اس کا بھیجا پھٹ جاتا ہے. وہ ایک چیخ ہوگی اسی طرح سے. بندہ جو ہے اس کا کیا حال ہوگا، اللہ رب العزت اپنی عافیت میں ہمیں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. قالوا ربنا عجل لنا، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اے رب ہمارے رب ہمیں جلدی جلدی دے دے. کیا؟ فتنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یعنی عذاب مانگ رہے. اس بر، صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو وہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داؤد، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد کا جو صاحب قوت تھے. بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے. صاحب قوت کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، ویسے بھی وہ بڑے مضبوط تھے. انا سخرنا الجبال معه، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ. وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کو، اور پرندوں کو جو اکٹھے ہو جاتے تھے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے. جیسے داؤد جب تسبیح کرتے اللہ کی زبور پڑھتے تو پرندے گول سرکل بنا کے ان کے اوپر پھرتے، مطلب سارے جمع ہو جاتے پرندے. پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنت. ٹھیک ہے، آپ کو بتائیے ان کی بادشاہت کیسی تھی. اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن خطاب، ڈیسیژن میکنگ پاور تھا. حکومت مضبوط تھی، حکمت بھی دے دی. ایسا کلام کرتے تھے کہ بات واضح ہو جاتی، ٹھیک وقت پہ ٹھیک فیصلہ کرتے. یہ سب فصل الخطاب میں آ جائے گا. اور عطا کا نبو القسم، کیا آئی تیرے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پھاند کر آئے عبادت خانے میں. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں تنہائی میں ذکر میں مشغول تھے، تو وہاں یہ دو لوگ کود کر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اس پر حضرت داؤد کا رویہ یہ تھا کہ آپ برہم نہیں ہوئے، کوئی انتقامی کارروائی بھی نہیں کی، کیونکہ بادشاہ تھے تو ان کی بات پروٹیکشن بھی ہوگی یقیناً. تو اس طرح سے کوئی رات کی تنہائی میں کسی عام انسان کے گھر میں کود کے آ جائے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. تو وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو بندے دو آدمی کود کر آ گئے ان کے پاس. اس دخل علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر، ففزع منہم، تو وہ گھبرا گیا. یعنی مطلب کود کے میرے پاس آئے ہیں، نہ جانے کس مقصد سے آئے. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں. خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کر دی ہے، تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے. ولا تشتت، اور زیادتی نہ کیجیے گا اور رہنمائی کیجیے گا سیدھے راستے کی طرف. ان ھذا اخی، اب ان میں سے ایک بولتا ہے، آیت نمبر 23، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا، تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی دمبی مجھے دے دو. واعزنی فی الخطاب، اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر کلام میں، یعنی باتوں باتوں پہ مجھ پر حاوی ہو گیا ہے کہ تم ایک دمبی ہے، میری 99 ہے، تم اپنی ایک دمبی مجھے دے دو. قال لقد ظلمک، اب یہاں پہ کیا کیا حضرت داؤد کے ڈائلاگز ہیں، انہوں نے دوسرے بندے سے ابھی ایکسپلینیشن نہیں مانگی. انہوں نے فوراً سے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہا قال، اس نے کہا البتہ ظلم کیا ہے تجھ پر. سوال کرنے والی، یعنی ایک دمبی مانگ کر اس نے تجھ پر مانگنے سے صرف فصل الخطاب بھی آ گیا نا ساتھ ساتھ، کہ وہ مجھ پہ غلبہ پا گیا. یعنی اس نے اس طرح سے مجھ سے بات کی کہ دمبی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ جیسے میں نے دے ہی دی اس کو، یعنی اس نے میری دمبی لے لی، مجھ سے باتوں میں جیت گیا اور مجھ سے دمبی لے لی. تو اس نے حضرت داؤد نے کہا کہ سوال کرنے والے نے پہ تجھ پر ظلم کیا ہے اس حوالے سے کہ اس نے اپنی دمبیوں میں تیری دمبی ملا لی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء، اور بے شک بہت سے لوگ شراکت داروں میں سے لَيَبْغِي، البتہ زیادتی کرتے ہیں بعض اوپر بعض کے. ٹھیک ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بندے کی بات نہیں سنی اور فیصلہ دے دیا کس کے حق میں؟ ایک کے حق میں جس کی ایک دمبی. تو یہ ان کی آزمائش تھی. ایک بادشاہ جو ہے نا، جو ایک قاضی بھی ہے، جو فیصلے بھی کر رہا ہے، وہ اپنی عبادت کر رہا ہے جب، لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے؟ اصل مقصد وہ یہی ہے کہ وہ جو اس کا منصب ہے کہ 100% پرفیکٹلی اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہے.
یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ آزمائش کس سینس میں ہوتی ہے، فیصلے کے سینس میں ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ فیصلہ کیسا کریں. اور جب انہوں نے فیصلہ کیا، ابھی بات ان کی پوری نہیں ہوئی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیلا ما هم. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے لوگ جو مل جل کے شرکا خلاتا کہتے ہیں، جو پارٹنر ہوتے ہیں بزنس کے، اس طرح سے پارٹنرز جو ہوتے ہیں بزنس کے، وہ اس طرح ظلم کر دیتے ہیں ان پہ، جو جن کا حق تھوڑا، جن کے پاس تھوڑی پیسے کم جن کے لگے ہوں، جو بزنس میں جن کا حصہ کم ہو، ان پہ جو زیادہ حصے والے ہیں وہ اس طرح سے ظلم کر دیتے ہیں. مگر ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھی عمل کرتے ہیں، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو دوسروں پر زیادتی نہ کرتے. یہ فیصلہ تو ان کو دے دیا، لیکن انہوں نے فوراً ریئلائز کر دیا. تو آگے کیا کہتے ہیں، وزن داؤد، سمجھ گیا داؤد کہ بے شک ہم نے آزمایا ان کو، بس انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، اور انہوں نے رجوع کر لیا. تو اللہ کے بندے فوراً اپنی غلطی مان جاتے، اصلاح کر لے. جس دن ہمیں خیال آئے کہ نہیں، یہ تو میں نے گڑبڑ کر دی، فوراً رکوع میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، معافی مانگ لی. فغفرنا له ذلك، بس بخش دیا ہم نے ان کو اس بات کے لیے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ تقرب کا مقام ہے اور بہترین انجام ہے. اس واقعے کے بعد خلیفہ کا خطاب دیا ان کو، یا داود، اے داود، بے شک ہم نے بنایا تجھ کو خلیفہ زمین میں. ٹھیک ہے، یہ آ گیا خلیفہ والی بات. حکم بین الناس، دیکھیں اب حکم وہی دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، اور نہ تم پیروی کرو خواہش نفس کی. خواہش نفس بھی شامل کی ان کی اس میں نا، جیسے ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا کیسا ہے کیس آئے تو فوراً ذہن میں کیا لے آتے ہیں، اچھا اس نے ہی ظلم کیا ہوگا، اس میں جس میں 99 دمبی آئے نا، اس نے ظلم کیا ہوگا، اس پہ جس کی ایک دمبی ہے. ایک ذہن میں فوراً سے آ جاتا ہے نا، تو جس کے پاس مال کم ہوتا آپ سمجھتے نہیں مظلوم یہی ہوگا. تو اللہ رب العزت فرما رہے فیصلہ کرنا ہے حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. اور یہ دل کا تو وہ بھٹکا دے گی تجھ کو اللہ کے راستے سے. بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، وجہ اس کے جو وہ بھول گئے ہیں قیامت کے دن کو. تو اس میں دیکھیے کہ جو ایسے پوزیشن پہ جہاں اس نے فیصلے کرنے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اس پوزیشن پہ، تاکہ جو خواتین ہیں گھر میں وہ بھی بچوں کے مابین فیصلے کریں. حق کے ساتھ اگر فیصلے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، بما نسوا یوم الحساب، عذاب شدید. ٹھیک ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے بیکار، باطل، بغیر مقصد کے. ذالک، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وقت گزر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے نا، کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کس میں سے، آگ میں سے، من النار. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے مانند کے جو فساد کرنے والے زمین میں، یا ہم کر دیں متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح؟ تو ممکن نہیں ہے. یعنی منطقی انجام کی بات ہو رہی ہے کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا. دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں دنیا ایسی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے مرتا ہے، اور ایک نظریہ یہ کہتا ہے نہیں میں نے مر کے اٹھنا ہے، میں نے ذرا کنٹرول میں رہ کے زندگی گزارنی ہے. میں فرق ہے دونوں کا، نتیجہ بھی فرق ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، آیت 29، ایک کتاب ہے نازل کی ہم نے آپ کی طرف، بہت برکتوں والی ہے. مقصد کیا ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ آیات میں ہو، تاکہ نصیحت پکڑیں کل والے. اور عطا کیا ہم نے داؤد کو کے لیے سلیمان کو، کتنا اچھا بندہ تھا وہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اذا عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے جاتے اس پر شام کے وقت اصیل گھوڑے، صافنات الجیاد، اصیل گھوڑے، عمدہ گھوڑے. ٹھیک ہے، اب ان کے بعد کس کو مل گئی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جب وہ بہت بڑی، ہم پیچھے پڑھ کر آنے، ان کی تو بادشاہت ان سے بھی زیادہ کہیں بڑی چلی تھی، بہت سارے لشکر تھے ان کے. تو ان کو گھوڑے جو تھے ان کے، جیسے آتا ہے نا کوئی لیڈر کوئی بادشاہ آ رہا ہے تو آپ اس کو جنگی سامان دکھاتے ہیں، تو گھوڑے صافنات الجیاد کے عمدہ گھوڑے، نسلی گھوڑے دوڑنے والے ان کے سامنے لائے گئے، ان کے سامنے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو، نہیں گھوڑے مجھے بہت اچھے لگتے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمیں بھی تو گاڑیاں اچھی لگتی ہیں نا، ہمیں بھی گھر کی کچھ مشینری ہے جو ہماری بہت ہیلپ کرتی ہیں، جو ہمارا ٹائم بہت بچاتی ہیں، ہمیں وہ اچھی لگنے لگتی ہیں، بالکل نیچرل سی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. یعنی مجھے یہ جو میرے لشکر پسند ہے نا، یہ میرے اسباب مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. خواہشات نفس کی تعمیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. بس فرق یہی ہونا چاہیے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا یہ کہ اگر ہم اللہ کے لیے کسی چیز سے محبت نہیں کرتے نا، یا اللہ کو بھول کر کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم اس سے امیدیں لگاتے ہیں. جب ہم اس سے امیدیں لگاتے ہیں تو پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص امیدیں پوری نہیں کر سکتا.
امیدیں آپ کے جو پوری ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہی. تو جو محبتیں ہیں نا ایک تو وہ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہوتی اور دوسرا وہ اس میں پہلے جیسے ہم بچے ہیں ہمارے جو بہت محبت کرتے ہیں لیکن ذہن میں یہی رکھیں کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی اس پہ وقت لگا رہی ہوں جان لگا رہی ہوں وہ محبت حرام نہیں ہے بالکل محبت کریں اللہ نے ڈالی وہ محبت نہ ہو تو شاید ماں اپنے بچے کو اٹھا کے آدھی رات کو باہر رکھ کر آ جائے کہ ساری رات روتا رہتا ہے میں نہیں سے پیٹ کرا یہ اللہ نے محبت خود رکھی تو آپ یہ دیکھیں لیکن اس پہ پہلو وہی ہونا چاہیے غالب پہلو وہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تیری مخلوق ہے تو نے مجھے دی تو میری مدد یہ محبت یہ جیسے تو مجھ سے محبت کرتا ہے ایسے میں اپنے اولاد سے محبت میری مدد تو وہ کہتے ہیں کہ خواہشات نفس کی تعمیل کے لیے نہیں ہے اللہ کے لیے ان سے میں محبت کرتا ہوں حتیٰ توارت بالحجاب یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں یعنی وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں وہ جنگی مشق ہو رہی ہے یا جو بھی پریزنٹیشن ہو رہی ہے مغرب ہونے لگی تو گھوڑے دوڑ کے دور چلے گئے ردوہا علیہ وہ کہتے ہیں گھوڑوں کو واپس لاؤ میری طرف تو شروع ہو گیا ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں پر ان کی گردنوں پر یعنی محبت سے ان گھوڑوں کے وہ سہلانے لگے کہ بھاگتے ہوئے آ رہے تھکے ہوئے وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان اور آزمایا ہم نے سلیمان کو ڈھال دیا ہم نے اس کی کرسی پر جسدا ایک جسم تم مانا پھر اس نے رجوع کیا تو انہوں نے ان کی اولاد جو ہے نا اولاد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد انہوں نے شادیاں کی اور کسی سے بھی ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی اور تو ایک پھر ان کی اولاد یہ پیدا ہوئی اور وہ جو تھی وہ بھی پیرالائز. اب یہ دیکھیں اسرائیلی روایت ملتی ہے وہ تو میرے دل پہ بھی نہیں اترتی لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں 99 اپنی بیویاں جو تھی ان کے ساتھ تعلق قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنی اولاد ملے گی یا اتنا بیٹے ملیں گے بہرحال یہ ایک روایت ہے جو میرے دل پہ بہرحال نہیں اترتی کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن بہت یہ جو فتن اللہ کرسی یہ جسد کرسی پہ ایک جسد ڈال دیا ایک جسم ڈال دیا گیا ثم مانا پھر سلیمان نے توبہ کی تو اس کی ایکسپلینیشن بہت واضح ہمیں میرے علم میں نہیں ہے تو وہ یہ اسرائیلی روایت ہمیں بھی پڑھا دی گئی تھی وہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ یہی تھا کہ پھر ان کو بہرحال کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا غالباً تو ان کو پھر اس طرح سے اولاد نہیں ہوئی کوئی بھی بیوی ان کی حاملہ نہیں ہوئی اور پھر جو ہے وہ ایک سے بچہ پیدا ہوا جو پیرالائز تو پھر انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے پھر اب ایسی بادشاہ دے جو کسی کو بھی نہ دیے یہ بہرحال اس میں موجود ہے قال رب اغفر لی پھر بولا اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور عطا کر مجھ کو ایسی بادشاہ نہ حاصل ہو کسی ایک کو میرے بعد بے شک تو ہی وہاب ہے ان کی دعا قبول ہوئی پھر انہیں جن بھی مسخر ہوئے پرندے مسخر ہوئے ہواؤں پر اقتدار دیا گیا اختیار دیا گیا تو یہ یہاں پہ دعا کا کنیکشن بھی بن گیا اس کا انک انت الوہاب بے شک تو ہی داتا ہے بخشنے والا ہے فسخرنا تو بس اب انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا نا تو اس لیے ثم انا مطلب قال رب اغفر لی رب مجھے بخش دے ان کے ذہن میں ایک چیز آ گئی کیسا ہو جائے گا اللہ کے اذن سے ہوگا نا انشاءاللہ بولیں گے تو ہوگا مسخر کر دیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی سے جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچا دیا کرتی تھی دیکھیے وہ ٹریول کرتی تھی ایک دن کا سفر نا کتنے صبح کے وقت میں اور ایک دن کا سفر شام میں لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ پٹکتی بھی لے کے جا رہی ہے تو یہاں رخا کا لفظ آ رہا ہے نرمی سے لے کے جاتی تھی اور شیطانوں کو ہر طرح کے معمار اور غوطہ خوری ہم پڑھ کر آ چکے تھے شیطان جن ان کے قبضے میں تھے جو کنسٹرکشن بھی کرتے تھے اور غوطے بھی لگاتے تھے آخرین اور کچھ دوسرے جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں ادا تعاونا یہ ہماری بخشش ہے بس احسان کر یا روک بغیر حساب کے نہیں حضرت سلیمان سے کہا جا رہا ہے کہ ساری بادشاہ جن پرندے ہوا یہ سب میری بخشش ہے احسان کرو یا روک رکھو کوئی تم سے حساب کتاب یعنی بے پناہ اختیارات ہیں بہت مضبوط اختیارات ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے خاص اور بہترین ٹھکانہ ہے مذکر عبدنا ایوب اور ذکر کیجیے ہمارے بندے ایوب کا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو بے شک مجھے چھوا ہے شیطان نے تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ بہت امیر تھے بہت مال اسباب تھے اولاد بہت تھی تو کس نے ان کو کہا کہ ہاں یہ اتنے سارے اسباب کے ساتھ تو آپ یقیناً نیک عمل کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت نے گاہے بگائے سب کچھ ان سے لے لیا بہت زیادہ بیمار ہو گئے صرف ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی خدمت کے لیے تو شیطان ان کے دماغ میں وسوسے ڈالتا تھا تو اس موقع پہ انہوں نے یہ دعا کی کہ مجھے شیطان نے تنگ کر کے رکھ دیا جب آپ سب کچھ کھن جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا وسوسے زیادہ آتے ہیں اور خود بھی رجلک تم مارو اپنا دایاں پاؤ اللہ رب العزت ایوب سے کہہ رہے ہیں علاج بتا رہے ہیں یہ نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کا پانی یعنی پیر مارا کہیں پہ وہاں سے پانی ابل پڑا اس سے غسل کیا تو یہ صحت یاب ہوئے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ تو عطا کیا ہم نے اس کو اس کے گھر والے انہی کی مثل جیسے پہلے گھر والے جب آزمائش پوری ہو گئی کافی سالوں بیمار رہے تو اب جب
انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ سے کنیکشن میں رہے اور پھر دعائیں بھی کرتے رہے، تو پھر وہ آزمائش کا وقت ختم ہوا، انہیں اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑی، جو نعمتوں کے وقت فرما برداری تھی وہی پھر مصیبتوں میں بھی رہی، تو یہ آزمائش تھی ان کی پوری ہوئی، اللہ نے ان کو صحت دی اور پھر جو بھی مال اسباب سب کچھ ان کو واپس بھی لوٹائے، تاکہ ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور اس کی مثل ان کے ساتھ بطور رحمت ہماری طرف سے، اور ایک نصیحت عقل والوں کے لیے، وخذ بیدک، اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، پھر مار ساتھ اس کے اور اپنی قسم نہ توڑ، ان کی بیوی سے کچھ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اسے 100 کوڑے ماروں، کسی بات پہ کوئی بات ہوئی وہ یہ کہہ بیٹھے بیماری کی حالت میں، تو اب وہ پوری کرنی تھی قسم، تو اس کو قسم پورا کرنے کا یہ بتایا کہ تنکوں کا مٹھا لے لیں، اس میں 100 تنکے ہوں، جیسے بنڈل سا لے لو اور اس کو ایک دفعہ میں اپنی بیوی مارو، تو اپنی قسم نہ توڑو۔ اچھا جی، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا اس کو صبر کرنے میں۔ اب آپ کے ذہن میں یار ہوگا اچھا بیوی کو ماروں گا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی قسم کھا لی؟ آپ نے ان کی کیفیات آپ ذرا روایات میں پڑھے کہ کیا کیفیات، کہ جو ان کی بیماری تھی وہ کس حد تک بیماری چلی گئی، اور ہم ذرا سا بخار چڑھ جائے تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، پھر ان کا سب کچھ چھن جائے، مویشی مر گئے، بیٹے چلے گئے، بیویاں ختم ہو گئی، بچے دور ہو گئے، پیسہ اسباب سب کچھ ختم ہو گئے، وہ کہتے ہیں بالکل سڑک پہ آ جانا، پھر اس کے بعد بیمار ہو جانا، پھر اتنا بیمار ہو جانا کہ کھال تک جسم کی خراب ہو گئی، اس کنڈیشن میں اگر ان کے منہ سے یہ بات نکلی کسی وجہ سے اس کو سمجھ سکتے، ایسا نہیں ہے کہ آپ فوراً شیطان آپ کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالے، اچھا یہ کیسے پیغمبر ہے جو ایسی قسم کھا رہے ہیں، بول بیٹھے وہ کوئی بات ہو اتنا تو، لیکن پھر بھی، اور جب وہ واپس آئی ان کی بیوی گئی ہوئی تھی کسی، جب ان کو صحت ہوئی ہے تو وہ انہیں سے آ کے پوچھ رہی تھی ان کے بارے میں، مطلب حال وغیرہ سب کچھ صحیح ہو گئی تھی، صحت مند ہو گئے، تو ان سے ہی آ کے ان کے بارے میں پوچھ رہی کہ یہاں پہ ایک ایسے ایسے شخص تھے وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ میں ہی ہوں، ان وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، وذکر عبادنا ابراہیم، اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا، اولی الایدی، ہاتھوں والے تھے، یعنی جسمانی قوت والے میں تھے، والابصار، اور نگاہوں والے تھے، یعنی ذہنی قوت بھی تھی، خالص کر لیا تھا ہم نے ان کو، خالص کرنا یاد کا اصلی گھر کا، یعنی آخرت کے گھر کی فکر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے تھا، اور یاد کیجئے اسماعیل کو اور یسع کو اور ذوی الکفل کو، اور وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، ذوی الکفل کون تھے؟ ذو کفل یا ذل کفل یا ذوی الکفل کہتے ہیں اردو میں ان کو، حضرت الیاس کے نائب تھے یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شام کے علاقے میں آئے تھے، ہذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، اور بے شک سب متقی لوگوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، آیت 50، باغات ہیں ہمیشگی کے، کھول دیے گئے ہیں ان کے لیے دروازے، کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے دروازے، یعنی متقین کے لیے، متقین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان پر طلب کریں گے جو وہ چاہیں گے، اس میں بہت سے پھل اور مشروبات، وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف اطراب، جھکانے والی نگاہوں کو ہم عمر، عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی حیا ہے، اس لیے بھی ابھی قاصرات الطرف آئی تھی کہ نگاہیں جھک، اور اطراب ہم عمر ہوں گی، ہم عمر کیوں ہوں گی؟ کیونکہ آپ کو اچھا لگتا ہے بہت بڑی عورت ہو یا بہت چھوٹی عورت ہو، اسی طرح شوہر کے حوالے سے بہت بڑا عمر کا شوہر ہو بہت چھوٹا ہو، کمفرٹیبل زون نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، میاں بیوی لگ بھگ ہم عمر ہونے چاہیے، ذہنی کیفیات ایک جیسی ہوتی، هذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیے جاتے تھے تم حساب کے دن، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو ہے بات، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے لشر مآب، البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، آدھا یہ بات، فلیذوقوہ حمیم وغساق، بس ضرور چکھیں گے وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور خون اور کچھ دوسرا اس کی شکل میں سے بہت سی اقسام کا، آدھا فوج مقتحم معکم، یہ ایک لشکر ہے داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یعنی پہلے جہنم میں سرکش جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے ان کی قومیں جائیں گی، تو وہ بات ہو رہی ہے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں، وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم کو، لا مرحبا بکم، نہ ہو خوش آمدید تمہارے لیے، یعنی ہر قوم جب داخل ہوگی تو اپنے سے پیچھے سے آنے والی قوم کو کہے گی تمہارے لیے بھی کوئی ویلکم نہیں ہے، یعنی لڑاکا لوگ، جہنمیوں کی ایک صفت کیا ہے؟ لڑتے ہیں، لڑاکا لوگ ہوتے ہیں، جہنم میں بھی لڑنے ایک دوسرے سے، انتم قدمتموہ، تمہیں نے پیش کیا تھا، تمہیں نے پیش کیا ہے تم نے اس کو ہمارے لیے، بئس القرار، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے، یہ بعد میں آنے والے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو پہلے سے جہنم میں ان کو کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں گر رہے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے، تو دوسری جہنم کی صرف کیا پتہ چل رہی ہے؟ ایک دوسرے پر الزام ڈالنا، قالوا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے عذاب، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، بس زیادہ دے دے اس کو عذاب دگنا،
یعنی ہم ان کی وجہ سے بھٹکے ہیں، ان کو ڈبل عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے، ہم نہیں دیکھ رہے کچھ لوگوں کو جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ برے لوگ ہیں. یعنی اس کا شان نزول بھی ہے. بلال حبشی تھے، سلمان فارسی وغیرہ تھے، ان کو ڈھونڈیں گے جہنم میں نا. بلال حبشی جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیونکہ وہ غلام تھے، سلمان فارسی تو غلام نہیں تھے لیکن بہرحال انہیں بھی بیچ دیا گیا تھا، وہ بھی غلام ہی بن گئے تھے. تو جو غریب تھے جو ایمان لائے تھے مکی دور میں، ان کے بارے میں یہ بارے مکہ کہا کرتے تھے نا، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ تو ان کا کیا ہونا ہے آخرت میں، کچھ نہیں ہونا. ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے وہاں. اتخذناہم سخریا، کیا بنایا تھا ہم نے ان کا مذاق. ہم ذاقت انہم الابصار، یہ ہماری نگاہیں کج ہو گئی، یا تو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ، ہاں یہ والے یہ سارے لوگ، یا ہم نے شاید مذاق ہی بنایا ان کا. ان ذالک الحق، بے شک یہ البتہ حق ہے. تخاصم، ان کا جھگڑنا، ان کا اہل النار، آگ والوں کا. کہہ دیجئے بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں اور نہیں کوئی الہ پر سوائے اللہ کے جو ایک ہے، جو بہت زبردست ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو رب آسمانوں پر اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے کیا وہ ایک بڑی خبر ہے تم جس سے اعراض برتتے ہو. نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملائل اعلیٰ کے بارے میں. اسی یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے. یہ اب کون سی بات ہو رہی ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا نا وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ رب العزت آپ ایک خلیفہ بنا رہے زمین میں جو وہاں پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِكَ، اور ہم تو تیری تسبیح کر ہی رہے ہیں. تو وہ اس ڈسکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ملاء الاعلیٰ تو جھگڑ رہے تھے آپس میں. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وما کان لی من علم، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. کہ بلائی لالا آپس میں کیا بات کر رہے تھے، جتنا قرآن میں آ گیا بس اتنا آ گیا. وہ ایک فتنہ ڈھونڈتے نا، جیسے قرآن میں سے فتنہ ڈھونڈے مثال کے طور پر، تو وہ اس طرح کی باتوں کو ہی لے کر آئیں گے نا کہ اچھا فرشتوں نے تو یہ کہا تھا، فرشتوں نے تو صحیح کہا تھا. تو فساد مچایا، فساد تو مچایا لیکن بہت سارے تقوی والے لوگ بھی گزرے. صرف فساد ہی تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے صرف، ایسے تو دنیا پوری ختم ہی ہو جائے اگر نیک لوگ. آپ کو پتا پاکستان ان بہت سے ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں ہائی ریٹ ہے چیریٹی، زکوٰۃ بہت زیادہ دی جاتی ہے. پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک ملک. تو ایسا نہیں ہے. اور آپ کینسر کا ریٹ دیکھیں، کینسر کا ریٹ مڈل ایسٹ میں سب سے کم کینسر کا ریٹ. اس کا وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ شراب کم پی جاتی ہے، دوسری جنسی جو تعلقات ہیں وہ بھی کم ہے. میری مراد ناجائز، جائز تو بہرحال شادیاں کی ہوئی ہیں سب نے، جو ناجائز جن سے تعلقات ہیں اس کا ریشو بھی کم ہے. کیونکہ انہیں یہ کینسر یا اس طرح کی جو دوسری بیماریاں ہیں، اسپیشلی کینسر، شراب اور نشہ وغیرہ یہاں کم ہے. پوری دنیا میں مڈل ایسٹ میں سب سے کم ریشو، حیرت کی بات ہے. اور سگریٹ کا بھی جو ریشو زیادہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں نہیں پیتی. دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جو سگریٹ نوشی کا ریشو مڈل ایسٹ میں سب سے کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں عورتیں بھی سگریٹ پیتی ہیں. یہاں مرد تو پیتے ہیں لیکن کیونکہ عورتیں نہیں پیتی تو وہ اوور آل نکالی جاتا ہے نا ڈیٹا، وہ کم ہوتا ہے. ویسا نہیں، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی لائف سٹائل بھی گزار رہے ہیں، ہیلدی لوگ بھی ہیں، اور ویسے ہی اللہ کے قوانین کو فالو کرنے والے لوگ بھی ہیں. ان یوہا نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر سوائے اس کے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور میں پھونک مار دوں اس میں اپنی روح میں سے، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. عزت دینے کے لیے کہا گیا کہ اپنی روح میں سے پھونک مارنا، اپنے نام سے منسوب کر کے آدم کو، پھر انسان کو اللہ رب العزت نے عزت دی. فسجد الملائکہ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، انسانوں نے اکٹھے ہو کر، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. تو تکبر کہاں لے گیا؟ کفر تک. ایروگنس تھی اس کی، کہاں تک چلی گئی ایروگنس؟ کفر تک لے گئی. قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے واسطے اس کے کہ جسے میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. بات یہ نہیں تھی کہ وہ مٹی سے بنا اور ابلیس نے کہا میں آگ سے بناؤں، بات یہ تھی کہ اللہ حکم دے رہے تھے، بات یہ تھی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنایا تھا. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہو گیا بڑا بلند مرتبے والوں میں سے؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو نار سے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. قال فخرج منها، فرمایا پس نکل جا اس سے، یعنی آسمانوں سے اتر جا. بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے جزا و سزا کے دن تک. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا ہے میرے رب مہلت دے مجھ کو اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک جا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، معلوم دن کے وقت تک.
بولا بس قسم ہے تیری عزت کی، البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو، سب کو سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے جو مخلصین خالص ہیں۔ آج کے سپارے میں بار بار اللہ کے خالص بندوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 84، قال فالحق والحق اقول، قال فالحق والحق اقول، اللہ رب العزت نے فرمایا بس حق ہے اور حق ہی کو میں کہتا ہوں، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے، ان سب میں سے کہہ دیجئے کہ نہیں میں مانگتا تجھ سے۔ یہاں بات ختم ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی اجر، اور نہیں ہوں میں متکلفین تکلف کرنے والوں میں سے، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جہان والوں کے لیے، اور البتہ تم ضرور جان لو گے خبر اس کی، کس کی؟ ایک وقت کے بعد، یعنی جو باتیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، قبول نہیں کر رہے ہو، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے ہو، پھر ایک وقت آئے گا بعدہین، یعنی مرنے کے بعد ایمان لے آؤ گے۔ سورۃ الزمر دیکھیں گے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين۔ اچھا جی، ہجرت حبشہ سے قبل یہ نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں پر شدید ظلم کیے جا رہے ہیں، یعنی ہجرت حبشہ پہلی ہی ہجرت ہے نا، مدینے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو وہ لوگ مجبور ہو کے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اتنے زیادہ ظلم کیے جا رہے تھے مسلمان۔ نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، بے شک نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، بس عبادت کیجئے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے کہ سوا سرپرستوں کو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو اللہ کی طرف، قریب کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا وہی کانسیپٹ آ گیا جو ہم بارہا ڈسکس کر چکے۔ بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اس معاملے میں وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اسے جو کوئی کاذب کفار، جھوٹا ہو یا ناشکرا ہو۔ آیت نمبر 4، لو اراد اللہ یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے بنا لے کوئی اولاد، تو البتہ چن لیتا ہے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو کوئی اللہ کا بیٹا بنا کر اس کے ذریعے اللہ تک جانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت چاہتے تو پھر کوئی بیٹا اگر بنانا ہی ہوتا تو پھر وہ بیٹا ویسے ہی بناتے جو ان کے حساب سے ہو۔ کسی انسان کو جو محتاج ہے، جو کھانا بھی کھاتا ہے، جس کو پسینہ بھی آ رہا ہے، جو سوتا بھی ہے، یعنی کمزوریاں ہے نا، جو جسم سے غلاظت بھی نکالتا ہے، پھر کسی انسان کو کیوں بیٹا بناتا؟ پھر اگر اللہ نے بیٹا بنایا نہ ہوتا تو کوئی اپنی شاعر نشان بیٹا بناتے نا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے پاس سے کوئی بناتا بیٹا، یخلق ما یشاء، اتنی مخلوقات ہیں، پھر کوئی بناتا ہے اسپیشل مخلوق پر اس کو بیٹا بناتا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے، زبردست ہے، سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر اور ڈھانپتا ہے دن کو رات پر، اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے، یعنی سارے پلانٹ موو کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، ہر ایک چیز موومنٹ میں ہے، ہر ایک چیز۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کوئی قلم ہوگا اس وقت، یا آپ کوئی کام کر رہی ہیں، کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کوئی جسم پہ کپڑا پہنا ہوا ہے، ہر چیز، اس کے ایٹمز، الیکٹران، پروٹونز، ایوری تھنگ از موونگ۔ سامنے کوئی آپ کے الماری رکھی ہوئی ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میں جو پارٹیکلز ہیں اس کے دے آر وائبریٹنگ، ایوری تھنگ از موونگ۔ ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، یعنی حضرت آدم سے، پھر بنایا اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا، وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور اس نے اتارے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے۔ یخلقکم فی بطون، پیدا کرتا ہے تم کو پیٹوں میں سے، یعنی پہلے اس طرح سے پہلی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیسے پیدا ہوتا ہے انسان؟ پھر نطفے سے ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، تمہاری ماں کے پیٹ سے، ایک تخلیق کو بعد ایک تخلیق، یعنی ایک ساخت بنتی ہے پھر دوسری ساخت بنتی ہے جب بیبی بن رہا ہوتا ہے۔ من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 غلاف میں لپٹے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے اسٹیجز کو، کون کون سی اسٹیجز ہوتی ہیں، اور پھر 3 جو پردے ہیں وہ بھی پروف کرتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے، ایک تو پیٹ کی لیئر ہوتی ہے، ایبڈومینل وال ہوتی ہے، پھر ایک یوٹرس ہوتی ہے، دوسری مین وال، اور تیسری مین وال ایک جھلی ہوتی ہے، میمبرین، جس میں بچہ بند ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اعجاز القرآن میں سے آیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے۔
وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو گے تو پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ دوسرے کا۔ ہر شخص خود ذمہ دار ہے اپنے گناہ کا، ٹھیک ہے؟ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسی سے پوچھی جائے گی۔ تم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید، یعنی دلوں کے گمان بھی قابل مواخذہ ہیں۔ دل میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں کسی کے لیے، اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 8، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، پھر جب وہ رب اس کو عطا کر دیتا ہے اپنی طرف سے کوئی نعمت، تو وہ بھول جاتا ہے اس کو جس نے اس کو پکارا تھا۔ نہیں، اللہ کوئی بھول جاتا ہے اس سے پہلے، اور اس نے بنا ڈالے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ بھٹکا دیں اس کے راستے سے۔ کہہ دیجئے تمتع بکفرک، فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ، یعنی ناشکری کے ساتھ، قلیلاً تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک آگ والوں میں ہوگے۔ یہ اصحاب النار، آگ کے ساتھی، آگ کے فرینڈز، آگ تمہاری دوست بن جائے گی۔ یہ بات ہو رہی ہے کس کے لیے؟ وہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رو رو کے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جیسی مصیبت دور ہوتی ہے کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی بت کو دے دیں گے، یا آپ جا کے کہیں دھاگا باندھ کے آ گئے اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ اولاد تو اللہ نے دی، دھاگا آپ نے باندھتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اس کو بھی شریک کر لیا، قبر والے کو بھی شریک کر لیا، لیکن دعا تو آپ نے اللہ سے بھی کی۔ اب جو اولاد ملی وہ تو اللہ نے دی، قبر والے نے تو نہیں دی۔ لیکن جب آپ یہ بات ہوگی نا تو پھر آپ کسی اور کو پتہ ہے کیا کہیں گے، آپ یہ مشورہ دیں گے فلاں جگہ جا کر دھاگا باندھ کر آؤ، وہ بابا نے اولاد دے دی، میں نے دھاگا باندھا تھا وہاں تو میری اولاد ہوگی۔ یہ پچھلی جو 2-3 آیتوں کا ترجمہ میں نے پڑھا، یہ چیز ڈسکس، اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، ناشکری کی تم نے۔ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدہ، کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہو رات کی گھڑیوں میں، سجدہ کرنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ تو اصل علم کیا ہے؟ جسے اللہ کی یاد اور آخرت کو خوف جگائے، یہ ہے علم والا، کیونکہ اسے علم ہے اپنی آخرت کہ اس کو پتہ ہے میں نے مر کر جانا ہے، کیونکہ پیچھے وہی بات ہے نا کہ تنہائی میں اللہ کو پکارا، قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ، آخرت سے ڈر رہا ہے، اس کو آخرت کا ڈر راتوں کو سونے نہیں دے رہا، رات کو اٹھ کے بھی تہجد پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، سحری کے وقت کہا جاتا ہے نا استغفار کر، تہجد سحری کا ہی وقت ہوتا ہے۔ تو اور علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، علم آپ کا عمل بدلتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے۔ کہہ دیجئے میرے بندے جو ایمان لائے، ڈرو اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، حسنہ بھلائی ہے، وارض اللہ الواسعہ، اور زمین اللہ کی وسیع ہے، بے شک پورا کر کے دیے جائیں گے صبر کرنے والے اجر اپنا، اور بغیر حساب، بغیر حساب کے دیے جائیں گے، پورا بھی دیے جائے گا اور بغیر حساب کے بڑھ بڑھ کے ملے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، تو کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، قیامت کے دن سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنے دین کو، بس تم عبادت کرو اس کی جو تم چاہتے ہو اس کے سوا۔ کہہ دیجئے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ تو اصل لاس اور اصل جس کو کہتے ہیں بینیفٹ، یوم التغابن کہتے ہیں نا، قیامت کے دن کو غبن ہو جائے گا، تو آپ کو فائنل رزلٹ آپ کو اسی دن ملنا ہے۔ دنیا میں نیکیاں کی پہاڑ بنا لیا، اب اللہ جانے کس نیت سے کی تھی، آخرت میں وہ نیکیاں چلی گئیں، دنیا میں نیکی بہت اچھی نیت سے کی تھی، روزے بھی رکھے، نفلی حج بھی بہت کیے، بہت غیبتیں کرتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے، گھر والوں کو بھی ڈال دیا ساتھ میں، حرام کمائی ہے تو گھر والے بھی خسارے میں آ رہے ہیں۔ گھر والے خسارے میں کس سینس میں آ رہے ہیں؟ حرام کا بوال تو اسی پہ جا رہا ہے، لیکن حرام سے جو جسم کی نشوونما ہو رہی ہے اس میں پھر کوشچن مارک آ گیا۔ تو وہ کر دیتے ہیں نا، بیویوں کا زور ہوتا نہیں مجھے اتنے پیسے چاہیے چاہیے، مردوں پہ ایک پریشر ہوتا ہے، تو اس پریشر کے نتیجے میں حرام حلال کا فرق ہو بیٹھتا ہے، بیوی نے شوہر کو خسارے میں ڈال دیا، قیامت میں پتہ چلے گا کس نے خسارے میں ڈالا۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی خسارہ تو بڑا خسارہ ہے، کھلم کھلا ہے، نہیں آخرت کا خسارہ ہی تو اصل خسارہ ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، انہی کے لیے ان کے سر کے اوپر سے چھتریاں ہیں آگ کی اور ان کے نیچے سے چھتریاں ہیں۔ ذالک یخوف اللہ به عبادہ، اور اسی طرح ڈراتا ہے، یہ ڈراوا ہے، یہ ڈرانا ہے اللہ کا
اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں پس ڈرو مجھ سے، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے. طاغوت ہمیں پتہ ہے کوئی بھی سرکش قوت جو اللہ کے راستے سے روکے. تو جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ عبادت کرے اس کی اور رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس بشارت دے دو میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اس کے احسن حصے. اس میں سب سے پہلے سننا آ گیا، وقت نکالیں، وقت نکال کے سنیں قرآن کو. سنے سے مراد اس طرح کی محفلوں میں جائیں، گیدرنگز میں جائیں، خود کوئی گھر میں بیان سن لیں، کوئی سیریز شروع کر لیں تفسیر کی. اسٹار احمد کی سیریز پڑھی ہوئی ہے، فرحت ہاشمی کی سیریز ہے، نعمان استاد نعمان کی سیریز ہے، بہت ساری موجود ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے سننا، پھر فیتبعون احسنا، پھر پیروی کرنا اس کی اچھی بات کی. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ جو ثابت ہو گئے اس پر عذاب کا فیصلہ، کیا بھلا تو بچائے گا اسے جو آگ میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچا سکتے جس پر جہنم کا فیصلہ صادر ہو گیا. لیکن الذین اتقوا، اچھا اب اس میں ایک بات آتی ہے نا کہ سفارش ہوگی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور سفارش کا یہ حال ہوگا کہ جہنم سے بھی نکلوا لیں گے مسلمانوں کو، جس کی بھی سفارش کریں گے. لیکن کس کی سفارش کرنی ہے، یہ اشارہ یا اذن اللہ کی طرف سے ہے. تو خالق مطلق جسے کہتے ہیں نا، جسے حاکم مطلق، جو پاورفل ہے، فل اتھارٹی تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر سے بالا خانے ہیں بنائے ہوئے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. وعدہ ہے اللہ کا، نہ خلاف کرے گا اللہ وعدے کو. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نازل کیا آسمان سے پانی، پھر چلایا اس کو چشموں میں زمین میں، پھر نکالتا ہے اس کے ساتھ کھیتیاں مختلف ہے اس کے رنگ، پھر وہ بھبک اٹھتی ہے یعنی پک جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یجعلہ طعما، پھر کر دیتا ہے اس کو ریزہ ریزہ. ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں البتہ ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ یہ کیا ہوتی ہے زندگی ہے، جیسے بچہ ہے پیدا ہوا ہے، جوان ہو گیا، جیسے کھیتی تیار ہو گئی، بوڑھا ہو گیا. دنیا کی زندگی کی یہی حیثیت ہے. جیسے ہم روز دیکھتے ہیں اس کھیت کی ہمارے نظر میں کیا حیثیت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ مٹ جانا ہے، پانی ہو جانا ہے. ہم بھی اس کھیت کی طرح ہے. کرنے والا کیا کام ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کو دھوکے کا سامان سمجھتے ہیں، اس سے آخرت کے لیے کچھ اسکور کرنا ہے. فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیت نمبر 22. کیا بھلا وہ جس کا کھول دیا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے. تو شرح صدر کیا ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے راضی ہو جانا، اسے شرح صدر کہتے ہیں. شرح صدر اسے بھی کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جانا لیکن دل راضی ہو جانا، اللہ کے احکامات کو قبول کرنا شروع کر دینا. کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب ہے سینہ تنگ ہے، گھٹا ہوا ہے، اللہ کے احکامات اندر نہیں جا رہے. تو شرح صدر یہ بھی آتا ہے. کیا بھلا وہ جس کا کھول دیا اللہ نے سینہ اس کے لیے اسلام کے لیے، بس وہ اوپر ایک نور کے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس میں نور کیا ہوگا، بصیرت اور فراغت بھی آ گئی. یعنی ظاہری نہیں، پیچھے کی بات کو سمجھنا اور نتائج دیکھنا، یہ کام ابھی کر لوں گی تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ بھی اب مل گیا اس کو. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے. فویل للقاسیات القلوبہم، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے. نیام ذکر ہے، قرآن یا نماز ہے، تو ان پر اثر نہیں کرتی، ان کے دل سخت ہو گئے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے نازل کی بہترین بات ایک کتاب ہے، اس میں آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی اس کی آیات ملتی جلتی ہیں. اگر اللہ کی طرف سے کہیں اور سے ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا. تو متشابہہ، آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور مثانیہ، دہرائی جانے والی. تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان کے، یا نرم پڑ جاتی ہیں ان سے کھالیں ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر. کتاب راہ بھی دکھاتی ہے، عمل کی توفیق بھی دیتی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن آپ کو جسمانی طور پہ بھی کبھی جھرجھری آ جاتی ہے کوئی آیت سن، کبھی آنسو بہنے لگتے ہیں، کبھی حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. یہ علم بھی ہے کیونکہ کتاب میں عظمت بھی ہے، اور پھر یہ ڈرنا اور ریلیکس ہونے کی کنڈیشن بھی شو کرتا ہے. پہلے انسان کو یہ آیت آتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، پھر ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت آسانی کرنے والے. ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے ہدایت اللہ کی رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی وہ چاہتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. کیا بھلا وہ شخص جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن کے. قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم، جی، کیا بھلا وہ جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن.
اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو تھے تم کمائی کرتے، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تو آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ یعنی جنگ بدر کے وقت بالکل کفار مکہ کو یہ گزرا بھی نہیں تھا کہ ہم ہار جائیں گے، لیکن اللہ نے ایسی جگہ سے ان پر عذاب نازل کیا جس کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور عام زندگی میں بھی ہوتا ہے، ایسی جگہ سے آپ کو جھٹکا مل جاتا ہے، ایسا شخص آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، کبھی آپ کی اولاد آپ کے اگینسٹ آ جاتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس جگہ سے میری آزمائش ہو جائے گی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آیت نمبر 26۔ تو چکھایا ان کو اللہ نے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔ یہ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، کچھ کی صورتیں بگڑی، کچھ بندر بنا دیے گئے، زمین میں پھنسائے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، غرق ہوئے، دنیا کے عذاب ہے۔ بولا عذاب الآخرت اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کلی مثل، ہر قسم کی مثل ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربیہ، قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، نہیں ہے وہ کوئی ٹیڑھ والا، شاید کہ وہ بچیں، یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے قرآن میں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، ایک شخص، ایک عملی طور پہ اللہ ایک مثال بیان کر کے ہمیں سب ایسا شخص ہے جو ایک غلام ہے، فیہ شرکا، اس کے کئی مالک ہیں، متشاکسون، جھگڑالو ہیں، اور رجلن، اور ایک شخص ہے، سلام لرجل، سلامت ہے ایک شخص کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک، اب اس میں کیا مراد ہے، ایک شخص ہے جس کے ایک سے زیادہ مالک ہیں، اور ایک وہ جھگڑالو بھی ہے، بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے۔ کون بد مزاج ہے؟ اس کے جو مالک ہیں وہ بد مزاج ہے۔ ٹھیک ہے، اس غلام کے مالک جھگڑالو بھی ہے، بد مزاج بھی، آپس میں لڑتے رہیں گے نا، وہ غلام سے کہیں گے مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے کا نہیں ہے تمہیں نہیں ہے مجھے پانی پلانا، آپس میں جھگڑیں گے اس کے معاملے میں۔ اور دوسرا ایک شخص ہے، سلامت ہے، اور ایک شخص کے لیے نہیں، اس کا ایک ہی مالک ہے، خالص ہے وہ ایک شخص کے لیے۔ حل یستوی یعنی مسئلہ، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مشرک اور توحید، اس شرک اور توحید کی مثال ہے کہ جب ہم اگر ہم ایک سے زیادہ اپنے معبود بنا لیتے ہیں، کوئی شخص ایک سے زیادہ معبود بنا لیتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہو؟ وہ معبود کی اگر سائیکو دیکھی جائے، نفسیات دیکھی جائے، تو وہ کون اس کو بخشے گا؟ اس نے کسی کو زیادہ پوج لیا، دوسرے کو کم پوجا، کسی کا حق کم کر دیا، کسی کا زیادہ کر دیا، کیا کرائٹیریا ہوگا، کس طرح سے اس کا حساب ہوگا؟ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں اللہ رب۔ اور ایک کا مالک، ایک آقا اور ایک غلام، وہ جو آقا کہتا ہے اس کو صرف اسی کے حقوق پورے کرنے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، اس نے جو حکم دیا وہ اس کو پورا کر لے گا، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فساد، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ شرک کے ساتھ آپ کیسے اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، آخرت کو قائم کریں گے تو آپ کس طرح سے حساب کتاب ہوگا، کیسے چیزیں رہیں گی۔ حل یستویان مسئلہ، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال میں الحمدللہ، یعنی بات سمجھ آ گئی، سب تعریف اللہ کے لیے، ممکن نہیں ہے کہ شرک ہو، کہ شرک حق ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ بے شک تم مرنے والے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، انکا میتم و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو، بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انکم یوم القیامت، قیامت کے دن تم سب عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس تم جھگڑا کرنے والے ہو۔ کس بات پر جھگڑا ہوگا؟ انسانوں کے درمیان اپنے حقوق کے معاملے میں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کو ہم دیکھ کر آئے الزام لگائیں گے، اور ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کے علاوہ ایک دوسرے کے لیے کہیں گے کہ اس کو دگنا عذاب دے، اس کو دگنا عذاب دے۔ یہ کہا جائے گا کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو ڈال دے جہنم میں، میرے بندے، میرے بیٹوں کو ڈال دے۔ تو آخرت ہے، لیکن آخرت کسی بھی وقت قائم ہو جائے گی۔ کیسے؟ جب موت آ جائے گی تو آپ کے لیے عمل کی مہلت ختم اور آخرت قائم ہوگی۔ تو موت کا انتظار تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو عمل شروع کر دینا چاہیے۔ سمجھنے والی بات اس میں یہی ہے۔ اس آیت میں ایک بات اور بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا ہے انکا میتن، کہ آپ پر بھی موت آنی ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہتا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور وہ حاضر ناظر ہیں، تو یہ قرآن کی آیت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ نہیں، آپ پر دو موت طاری نہیں ہو سکتی۔ مراد ان کی یہی تھی کہ آپ انتقال کر چکے، ایسا نہیں کہ آپ انتقال کر چکے ہیں لیکن اب آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، دو موتیں طاری نہیں ہوں گی، یعنی آپ جا چکے ہیں دنیا سے۔ ہاں، جو شہداء ہیں، جو انبیاء ہیں، ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اور درود اور سلام ہمارا پہنچایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب ان کی کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ ایک برزخ ہے، برزخ کے پیچھے، کیونکہ ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم سے بھی معراج پہ کلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت موسیٰ سے بھی، تو وہ بھی پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کے حوالے سے آتا ہے وہ عبادت بھی کر رہے تھے۔ تو ان کی وہ کیفیت کیا ہے، اس طرح کی زندگی کیسی ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو ہمارا جسد تھا دنیا میں، جو ہم انسانوں کا تھا، جو ہمیں نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کو نظر آتے تھے، اس حوالے سے وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ پیچھے زندہ ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، کس حوالے سے ان کی زندگی ہے، شہیدوں کے لیے بھی ہے، یہ شہید بھی زندہ ہے، کس حوالے سے زندہ ہے، کیسی ان کی زندگی ہے، کیسا ان کا رزق ہے،
یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ مطلوب نہیں ہے چیزیں تو اللہ نے ہمیں ان کی ڈیٹیل بھی نہیں بتائی، ورنہ اللہ رب العزت یقیناً ہمیں اس کی ڈیٹیل بتا دیتے. جو مطلوب ہے وہ ہمارا عمل ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے عمل میں سدھار لائے. علم ہم حاصل کر رہے ہیں، 23 پارے ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت آخر تک پہنچا اور ہمارے عمل میں تبدیلی لائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.